السلام علیکم جی ویورز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف گفتگو. اور آج جو میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس ایپیسوڈ کا میں نے بہت زیادہ انتظار کیا. اور ان مہمان کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو ان کی تعارف کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے نہیں، کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے وہ اتنے زیادہ نون ہیں اور ان کے اتنی زیادہ خدمات ہیں صوبے کے لیے، بلکہ صرف صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے اتنی زیادہ خدمات ہیں کہ وہ اگر گننا بھی شروع کروں تو شاید وہ بہت کم پڑ جائے. ان میں سے میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ دا گیسٹ ہیز اسٹیبلشڈ 3 میڈیکل کالجز، جس میں سے ایوب میڈیکل کالج ہو گیا، کوہارٹ میڈیکل کالج ہو گیا اور رحمان میڈیکل کالج ہو گیا. اس کے علاوہ وہ ایک ریناؤنڈ سرجن ہیں، پرنسپل رہ چکے ہیں تینوں میڈیکل کالجز کے، چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں، اور آتھر بھی ہیں. ایک بایوگرافی انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک لکھی ہے. بہت زیادہ وزڈم رکھتے ہیں، بہت زیادہ میڈیکل کی شعبے میں بہت زیادہ بڑا نام ہے ان کا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عمیر جی. ریئلی آئی ایم ہمبل وٹ ایو یو سیڈ اباؤٹ می. میں اس قابل نہیں ہوں. نہیں سر، کیا بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے مینٹور ہیں. اور آپ یقین جانیے سر، اس ایک پوڈ کاسٹ کا آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ میں کتنا انتظار کیا، اور آپ کو آپ کی جو مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے آپ سے ٹائم نہ مل سکا. لیکن فائنلی آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم نکالا. اور آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ سے نہ صرف میں بلکہ جتنے بھی ویورز ہیں اور ینگر جنریشن ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھے گی. تو سر میرا پہلا سوال ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا کہ سر جو آپ کی ینگر ایج تھی وہ کہاں پہ گزری، اور کیسے آپ نے پڑھا، کہاں پہ پڑھا، اور میڈیکل کے شعبے میں آپ کیسے آئے. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کس طرح ہوا یہ سب کچھ. یار بھی بڑا زبردست سوال ہے جو لوگ کرتے رہتے. تو کہاں سے دھاگا پکڑا جائے نا. تو دیکھیں 3 سال تک تو آدمی کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں. پشاور میں پیدا ہوا ہوں، ٹیلے کے اوپر ایک جگہ آباد ہے جو اس کو کہتے ہیں علاقہ گنج. تو وہ گنج تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس خزانے کو کہتے ہیں، لیکن یہ خزانہ ٹیلے کے اوپر تھا. اس میں ایک چھوٹے سے گھر میں کو 1.5 مرلے کا مکان ہوگا. مجھے بتایا کہ میں ادھر پیدا ہوں، گیا ہوں ادھر، اور مجھے وہ یاد بھی ہے. جو میرا بچپن ہے وہ تھوڑا ادھر یاد ہے. ہاؤ ایور جو ایکچوئل یادداشت ہے میری وہ 3.5 سال کے ارد گرد کی عمر میں ایک جو گھر تھا جو میری نانی کا گھر تھا، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا بلب جلا ہوا تھا. میں تخت پہ سو رہا تھا، نیند میں آنکھ کھل گئی اور دیکھا، میں نے کہا حالات کیا ہیں. تو حسد بسد تھی یا تو کوئی ہے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی انگزائٹی ہو گئی تھی مجھے. 3.5 سال کی عمر میں لوکنگ بیکورڈ. تو I tried and got the people and all that. That's a beginning. لیکن جہاں تک جو آپ نے کہا نا کہ یادداشت ہے کہ میں کہاں پلا بڑا اور یہ 2 جگہ تو آپ کو میں نے بتا دی ہے نا. تو اصلی چیز جو ہوتی ہے وہ اسکول ہوتی ہے. اور اسکول سے اوپر پری اسکول کی بات میں نہیں کرتا. اسکول کا جو ہے نا وہ امپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا دن گنج منڈی اسکول پہنچ گیا میں وہاں. میرا مجھ سے بڑا بھائی وہ وہاں پڑھا کرتا تھا. تو ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، اور کہیں تو نام بھی لے دیتا ہوں، شیر محمد صاحب ہے. تو وہ جناب علی ہیڈ ماسٹر تھے. میں کلاس میں گیا، ٹاٹ کا اسکول تھا، زمین پہ بیٹھا اور بچے بھی بیٹھے گندے بندے. اور میں ایک صاف ستھرے گھر سے آیا تھا، چھوٹے سے گھر سے آیا تھا لیکن صاف ستھرا گھر تھا. مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے بیٹھ تو گیا، اور چپل وغیرہ یا جو بوٹ پہنے تھے مشکل اتارے ہوں گے. تو اتنے میں دیکھا تو ایک بندہ اندر آ گیا، اور وہ تھا وہی ٹیچر، اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور بچے شور کر رہے تھے. اس نے دڑا دڑ مارنا شروع کیا. اس نے مارنا شروع کیا تو ادھر میرے جسم سے جان جاتی گئی. اور جو ہی وہ ادھر ادھر ہوا تو میں بوٹ یا چپل جو بھی تھے ہاتھ میں اٹھائے اور تیزی سے بھاگا. گھر قریب تھا. گھر تک پہنچتے ہوئے ماں نے کہا کیا ہو گیا. میں نے کہا وہ وہاں تو مار پڑ رہی ہے، وہ بڑا خطرناک اسکول ہے، میں نے اسکول میں نہیں جانا. دیٹس اے بگننگ. اچھا. اور اس کے بعد اس زمانے میں ظاہر ہے یہی اسکول تھے. سارے میرے بھائی وغیرہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ وہ اسٹارٹ کے اسکولوں میں پڑھے تھے. میرے والد صاحب جو ہے تو وہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور سیکریٹریٹ میں تھے اور انفلوئنشل بھی تھے. تو وہ ڈھونڈ ڈانٹ کے انہوں نے ایک اسکول نکال مارا، اور مجھے پینٹ تو نہیں، شارٹ اور سفید قمیص اور اس قسم کی کالی ٹائی، یہ
مجھے یاد ہے اس طرح کی کچھ ٹائی تھی، کالی ہوگی یا نیلی ہوگی، وہ لگا کر اور لے گئے اور وہاں پہنچایا، اور دیکھا میں نے تو جو بھی جگہ تھی وہ دراصل اس کے اوپر اسکول کے اوپر ایک بورڈ لگا تھا، فارورڈ اسکول، بس اتنا لگا ہوا تھا، تھوڑا فارورڈ اسکول. اندر لے گئے، ایک صاحب تھے، ان سے انٹروڈیوس کرایا، وہ پروفیسر شفیع صاحب اللہ ان کو مغفرت کرے، بڑی مشہور شخصیت ہے، انہوں نے ایک اسکول کھولا تھا. وہاں میں گیا تو میں نے کہا ہو یہ تو میں پھر اسکول میں آ گیا ہوں. پھر انگزائٹی شروع ہو گئی. تو میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوش شکل اور بہت اچھی بڑی لونگ جیسی خاتون آئی، اور اشارے مشارے جو ہوئے ہوں گے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں صاف بات ہے کچھ تو ہوئے ہوں گے. وہ مجھے لے کر اس نے پیار محبت سے انگلی پکڑ کر لے گئی اور ایک کمرے میں لے گئی، اور وہاں جا کر میں بھول گیا کہ وہ خاتون کون ہے، جگہ کون سی ہے اور کیا ہے. وہاں کھلونے تھے رنگ برنگے تھے، کوئی آٹومیشن والے تھے، کوئی کیا تھے، کوئی وہ گھنٹہ ڈیڑھ وہاں سے میں نے گزارا. پرائمری اسکول میں نے وہاں سے کی. اچھا. تو یہ میری پرائمری. کالج بھی سر آپ نے جو ہے گورنمنٹ ہی کالج سے پڑھا؟ نہیں. پرائمری اسکول کے بعد بڑا ڈرامہ ہوا. ونس اگین یہ اپسیٹ آتے رہے نا. جی. پہلے میں ٹاٹ کے اسکول میں گیا، ادھر سے ابھرا، اور فارورڈ اسکول میں کلین ویری نائس ایٹماسفیئر، کو ایجوکیشن آل دیٹ میں وہ نیا کھولا تھا، مونٹیسری جو ہے نا، اپنے نام سنا ہوگا. تو یہ اٹالین اور جرمن کانسیپٹ مونٹیسری اسکول تھا، جس میں بچوں کو کھیل ایکٹیویٹی کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. دس واز دا فرسٹ اسکول ان پشاور. رات میں کہوں گا کہ پاکستان میں بھی اگر پہلا اسکول ہو تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو وہ وہاں سے چوتھی جماعت پاس کر کے جب مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں لے جایا گیا، اور ملیشیا کے کپڑے میں اور نیلے رنگ کی ٹوپی، تو ونس اگین دیٹ واز این اینٹی کلائمیکس، اور مجھ پہ ایک ڈپریشن آیا. اور ایک اچھی بات تھی کہ وہاں میری نانی کا ایک شاگرد تھا، قرآن پاک کا جماعت علی شاہ ٹیچر، اس کا نام تھا جماعت علی شاہ. اسے میں مانوس تھا، اس نے پکڑا، ونس اگین میری انگلی پکڑی اور 5th کلاس پہ لے گیا. اب یہاں کیا ڈرامہ ہوتا ہے، یہاں میں بیٹھتا ہوں، یہاں پر سارے لوگ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بینچز پرانے ورانے تھے لیکن بینچز تھی، اور مجھے بھی بٹھا دیا گیا. اور سب نے کالے والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس طرح بھی ہم نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو بہت یعنی گیٹ اپ اچھا ہے. تو وہاں پر ملیشیا کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ سمجھتے ہیں نا ملیشیا کیا ہوتا ہے؟ بالکل، وہ وائٹ سے تھوڑے تھوڑے ڈاٹس ہوتے ہیں اس میں. ہاں بالکل. تو ملیشیا کے کپڑے ایک عام قسم کے رف جیسے کپڑے ہوتے ہیں. وہاں پر مجھے بٹھایا، سر پہ نیلی ٹوپیاں تھیں سب کی، اور وہاں بھی سامنا کس سے کرنا پڑا، مولا بخش سے، ڈنڈے سے. اچھا. لیکن اس بار ٹیچر نہیں تھا وہاں پر، ایک مانیٹر تھا، جس کو ہم کہتے تھے منیٹر. تو منیٹر جو ہے مانیٹر ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ لڑکوں کو آگے پیچھے کر رہا. ونس اگین میرے میں وہی ریفلیکس آئی جو وہ میں ٹاٹ کے اسکول میں، اور میں ایسا سے اٹھا اور دوڑ پڑا، اور ساتھ ہی رونا بھی شروع کر دیا. اور اتنے میں سامنے جاتے ہوئے ٹکر ہو گئی میری جماعت علی شاہ صاحب سے. وہ میرے ٹیچر تھے. میں نے انکل کہاں آ گیا ہوں میں، تو اسے کہ بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں. میں نے کہا گھر جا رہا ہوں. راستہ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں آتا. تو کہتے ہیں ذرا صبر کرو، آرام سے جاتے، میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن 1 منٹ آؤ. واپس آئے، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے لڑکے کو سمجھایا، کچھ کیا ہوگا، ڈنڈا نیچے رکھا گیا، کسی ٹیچر کو بھی سمجھایا ہوگا. دیٹس ہاؤ آئی سیٹل ان گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور، جو کہ جی ٹی روڈ پہ، اور بالکل جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں آج کل، وہ چیمبر آف کامرس، بالکل جی، اس کے سامنے. سب سے بڑا اسکول، بیوٹیفل، ویری گڈ. 5ویں سے لے کر 10ویں جماعت تک میں نے وہاں پڑھا. ٹھیک. 5 سال. اور ایف ایس سی سر آپ نے پری میڈ جو آپ نے ایف ایس سی جو آپ نے پری میڈیکل ایف ایس اس وہاں پہ جب رزلٹ آیا تو الحمدللہ میں آئی واز 3rd آئی تھنک اور سم تھنگ ان دی بورڈ، بڑے اچھے مارکس آئے. تو وہاں سے ایڈورڈس کالج پشاور، اس کی اپنی ایک لمبی چوڑی اسٹوری ہے، وہ میری ایک آپ بیتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. بالکل جی. اس پہ ابھی آپ کی آپ بیتی میں نے پڑھی ہے، اور بہت ایک زبردست کتاب ہے، بلکہ اس کے ساتھ میرا اپنا بھی ایک کنیکشن ہے، اس پہ آئیں گے ابھی انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. سر میڈیکل میں جانا کیا یہ آپ کا اپنا ایک شوق تھا، یا آپ کے والد صاحب کا یا والدہ کا؟ کس طرح آپ نے میڈیکل فیلڈ کو چوز کیا، کوئی اور فیلڈ کیوں چوز نہیں کی؟ یار وہ اس وقت تو مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن اب اتنے سینئر ہو کر مجھے پتہ ہے ایپٹیچیوڈ کیسے ہے.
ایویلویٹ کرتا ہے. ایپٹیچیوڈ ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ اس کی پرانی ہسٹری میں جاتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کے اور کہتے ہیں یار آپ نے کیا کیا کر رہے تھے. تو بات یہ تھی کہ جب میں چھوٹا تھا اسکول میں تھا تو میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتا تھا شوق سے. یہ مجھے کسی نے کہا نہیں کہ میں بہن کو پڑھاؤ یا بھائی کو پڑھاؤ، لیکن میرا شوق تھا. تو اس سے چلتے چلتے جب میں میٹرک تک پہنچا تو آلریڈی میں ایک مڈل کے اسٹوڈنٹ جو میرے ایک دوست کا ریلیٹیو تھا اس کے گھر جا کر ویسے ہی پڑھاتا تھا شوق سے. اور اس کے بعد میں ایف ایس سی میں جب تھا تو میں نے ایک میٹرک کے بندے کو ویسے ہی پڑھانا شروع کر دیا. وہ بھی میرے والد کے دوست تھے، ان کے بیٹے. وہ مجھے کچھ پیسے بھی دیتے تھے لیکن کچھ طے نہیں تھا. اور وہ شخص تھا کہ جو بعد میں بہت بڑے ادارے کا ایک سربراہ بھی بنا. تو وہ اس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ میٹرک کے بعد جب مجھ سے پوچھا گیا کہ یار کیا بننا چاہتے ہو، تو میرا اسٹریٹ اوے آنسر تھا ٹیچر بننا چاہتا ہوں. اور اس کی وجہ ایک اور بھی تھی، وہ بھی بک میں لکھی ہوئی ہے، جب میں اب بیتی پہ آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. میرا جو پیشن تھا وہ ٹیچر بننا تھا. میرا آبجیکٹیو، میرا ٹوٹل ویژن مشن جو تھا ٹیچر بننا تھا. تو لیکن مجھے یہ چیز جو ہے تو میرے ان کو وہ نہیں تھی اور ان کے مطابق، تو انہوں نے مجھے ایڈورڈس کالج میں ڈال دیا اور اس طریقے سے میں نے پری میٹ شروع کر دیا. سر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ ٹیچر بننا چاہتے تھے اور ماشاء اللہ آپ ایک ٹیچر بنے بھی، ایک ایجوکیشنسٹ ہیں ماشاء اللہ، ویری ویل نون. آپ نے بلکہ ماسٹرز ان ہیلتھ ایجوکیشن بھی کیا ہوا ہے، اور آپ نے جو سسٹم سیٹ اپ کیا ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں وہ آج بھی بہت ٹال اسٹینڈ کرتے ہیں. ہم اسی سسٹم کا حصہ ہیں، آپ سے کافی جونیئر ہیں، لیکن وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے ٹائم سے بہت آگے تھا. جیسے میں نے آر ایم آئی میں دیکھا تو آپ نے جو سسٹم آپ لے کے آئے ہیں تو وہ بہت اپنے ٹائم سے آگے تھا، اور آج بھی وہ بہت زیادہ اسٹینڈ کرتا ہے میڈیکل ایجوکیشن ان کا. لیکن سر لوگ تو اپنی زندگی میں ایک میڈیکل کالج بھی نہیں کھول سکتے. آپ 3 آپ نے کر دیے، لیکن آپ نے اپنا میڈیکل کالج نہیں کھولا، ایسا کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. بہترین. تو یہ جو بات ہے نا، اس کا ایکسپلینیشن از ناٹ دیٹ ایزی. لیکن میں آپ کی ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایوب میڈیکل کالج ہے نا، اس کا سرا آپ میرے سر پہ نہ باندھیں. میں اس ٹیم میں ضرور تھا جس نے وہ کالج بنایا، اسٹیبلش کیا اور سیٹل کیا. اس کا سہرا جاتا ہے اللہ بخشے میرے مینٹور اور میرے سینئر جو ہیں پروفیسر اے جے خان کے. اور پروفیسر اے جے خان کو بھی لانے والا جو تھا تو جنرل فضل حق جو یہاں کے گورنر تھے کے پی کے، انہوں نے ڈیزائر کی. اور اس کے پہلے بھی اس کی ہسٹری جو ہے کہیں اور جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی کالج یہاں نہیں بننا تھا ایبٹ آباد میں، غالباً ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ بننا تھا پارا چنار میں، اور کچھ اس قسم کی اسکیم چل رہی تھی. لیکن خیر وہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو پرائرٹی چینج ہو گئی، اور پھر جنرل فضل حق نے پرنسپل بلان میڈیکل کالج ڈاکٹر اے جے خان تھے اس وقت، تو ان کو کنونس کیا، ان کی دوستی میں بھی تھے، وہ لے کر آ گئے، انہوں نے شروع کیا. لیکن وہ ٹیم جو تھی اسمال ایفیکٹو ٹیم کے اندر میں تھا اور ہم نے ان کو ڈیولپ کیا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس میں نے ایوب میڈیکل کالج بھی ڈیولپ کیا. لیکن جب میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا آفٹر اینڈنگ آف مائی سروس جو بھی ہے پینشن وہ 2007 میں، تو وہاں اس وقت میرا یہ خیال نہیں تھا کہ میں کوہاٹ جاؤں اور کالج اسٹیبلش کروں یا فردر کروں. اس وقت تک ایبٹ آباد میں 2 پرائیویٹ میڈیکل کالجز تھے، 3 تھے بلکہ افیکٹولی. 2 بہت اچھے تھے اور اس وقت تیسرا جو ہے وہ بھی اچھا ہی تھا لیکن افیکٹ ہوا تھا. فرنٹیئر پہلے ہوا، پھر وومن میڈیکل کالج تھا، اور پاک ایبٹ آباد انٹرنیشنل. بالکل. تو یہ اس میں ایک تو میرے مینٹور کا تھا جو اے جے خان صاحب. وہ اے جے خان صاحب مجھے اتنے مہربان تھے، اتنے مہربان تھے. ہی واز سچ اے ونڈرفل پرسن کہ انہوں نے بیسیکلی
کہا کہ یار تم نے جانا کہیں نہیں ہے، جب ریٹائر ہو گئے تو یہ یہاں ہونا ہے. اور اس کالج کے بننے کے دوران بھی میری ان کے ساتھ بڑی انٹریکشن اور بہت سارے کچھ سجیشن وغیرہ ہوتی تھی، تو وہ میں کرتا تھا، جاتا تھا، دیکھتا تھا. انہوں نے میرے لیے ایک آفس بھی بنایا ہوا تھا، مجھے کہا تھا تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ ساری بات تھی. لیکن اور اس کے علاوہ دوسرا میڈیکل کالج جو تھا تو وہ وومن میڈیکل کالج تھا. وہ بھی میرے ایک اسٹاف کے میرے سے جونیئر لوگ اور لیکن بڑے معزز آدمی جدون تھے. صاحب کا. وہ اظہر جدون صاحب ون آف دی پارٹنر تھے، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے سیاست میں کافی آگے جی. گئے. تو بڑے زبردست بندے تھے میرے ساتھ، بڑا انہوں نے کوآپریشن کیا میری پرنسپل شپ میں، اور اس جگہ ضرورت ہوتی ہے بہت ضروری. تو تیسرا جو تھا تو وہ ڈاکٹر غضنفر کا تھا. ڈاکٹر غضنفر ویری ڈیئر بوائے، ہی واز ینگر بردر آف مائی ویری گڈ فرینڈ ڈاکٹر اشفاق، جو کہ یو ایس میں ہوتے ہیں. اور میں ان کے گھر بھی بچپن میں رہتا رہا ہوں. اور پھر وہ ڈاکٹر غضنفر میرے ساتھ ایم او یا رجسٹرار رہے ہیں کافی دن، اور انہی نے ایک اسپتال بنائی، اور پھر اسپتال سے پھر شفٹ کر کے یہ کالج وغیرہ بنایا. تو وہ بھی کالج تھا، اور ان تینوں کی کیا کہتے ہیں اسٹینڈنگ آفر بھی تھی. اظہر جدون صاحب نے کسی ایک موقع پہ کہا تھا کہ یہ آپ کے جو چیف گیسٹ ہیں یہ فیوچر کے فیکلٹی ہیں وومن میڈیکل کالج کی. غضنفر تو تھا ہی میرا اپنا، اس نے کہا جی کالج آپ کا ہے، آپ آئیں یہ وہ. لیکن ابھی میں اب سوچ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، اور میرا خیال یہ تھا کہ میرے کچھ پینڈنگ کام ہیں، رائٹ اپس ہیں، یہ ہیں، دس دیٹ، یہ میں کر کے اس کے بعد فیصلہ کروں گا. اس دوران میں بہت سارے لوگوں نے انفلوئنس کیا، جس میں کہ پروفیسر داؤد وائس چانسلر جی بالکل. جو تھے، آفٹالمالوجسٹ. ہاں آفٹالمالوجسٹ تھے، وہ پہلے وائس وائس چانسلر کے چانسلر ایم یو تھے، کے پہلے وائس کے ایم یو چانسلر. تھے. بالکل. اور میں اس زمانے میں ڈین سرجی بھی تھا، اور وہ ریٹائر ہوا تھا. اور ایک لطف اللہ صاحب تھے، کاکا خیل صاحب، جو کہ وائس چانسلر تھے کسٹ کوہارٹ یونیورسٹی کے. بالکل. تو کوہارٹ میں ایک میڈیکل کالج بنایا گیا تھا، جو کہ جنرل افتخار صاحب نے بنایا تھا. تو جنرل صاحب افتخار صاحب وہ اس طرح بنایا انڈائریکٹلی کہ وہ گورنر تھے، اور انہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی، تو اس میں انہوں نے ایک میڈیکل کالج کا بھی لیکن وہ چھوڑ دیا. ٹاسک تو سر آپ کو حوالہ ہوا تھا نا، آپ نے تو ایک کمرے سے بنایا تھا جتنا مجھے معلوم ہے. وہ ایک ٹاسک نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. میڈیکل کالج کا، کوہارٹ میڈیکل وہ کالج. پھر گورنر جو تھے وہ اویس غنی صاحب تھے، وہ ان کے پاس گئے. اور خیر وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے. اگین میری بک جو ہے تو اس میں جو پڑھنا چاہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، تو وہ دیکھ کر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کہانی ہے. تو ان کی وجہ سے مجھے تقریباً انڈیوس کیا گیا، بلکہ مورل تھوڑا سا انسائٹ کیا گیا کہ یار تو آپ نے اپنے صوبے کے لیے کیا کیا، اپنی زمین اور مٹی کے لیے کیا کیا ہے. تو اس غیرت میں آ کر میں نے کہا جی میں کرتا ہوں. تو وہ کوہارٹ کا میڈیکل کالج میں نے اسٹیبلش کیا. میرے سے پہلے تھا تو صحیح، لیکن میرا خیال ایک ہربل کرشی والوں کے اور ان کے انفلوئنس، ہربل بھی اسٹوڈنٹ تھے اور اس میں میڈیکل بھی تھے. تو وہ ہاج پاچ یہ چیز تھی، لیکن وہ اسٹیبلش کرنے کیا. انٹرسٹنگلی سر، جو کوہارٹ میڈیکل کالج ہے اس کی خاص جتنی کہانی مجھے معلوم ہے، وہ آپ نے نہ صرف ڈیولپ کیا، یا چیلنج ڈیولپمنٹ میں آپ کا ہاتھ تھا، لیکن وہ آپ نے ایک ایسی ٹائم پہ ڈیولپ کیا تھا جب کے پی میں بہت زیادہ انسرجنسی تھی. کیا چیز تھی؟ انسرجنسی تھی. وہ کیسے یعنی؟ حالات خراب تھے، انسرجنسی تھی، لا اینڈ آرڈر، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب تھی. یس. کوہارٹ جانے کی جگہ تو تھی نہیں. ویسے بھی میرے خیال میں کہ میں ایبٹ سے اتر کر اور پشاور کا باسی ہوتے ہوئے اور پھر میں کوہارٹ میں جا کر اور وہاں رہوں. لیکن اس سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ چونکہ آپ کو پتہ تھا افغان موار، اور اس کی وجہ سے درمیان میں جو ایریا پڑتا تھا پشاور سے کوہارٹ جانا، راستے میں درآدم خیل، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے جو انسرجنس تھی، نام نہیں لیتے، اتنا مشکل کام تھا جس کی انتہا نہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے مجھے پتہ تو تھی، لیکن میرے کانشیس میں نہیں آئی کہ یار ان مشکلات سے مجھے ہر روز گزرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں رہوں گا پشاور میں اور ڈیلی کمیوٹ کروں گا. سر آپ کا یہ کہا ہوا مصرع ہے مجھے، مطلب لوگ شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ وی گو بیک اے لانگ ٹائم. سر میرے مینٹور ہیں، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ مجھے پہلے سے معلوم ہے جو میں سر سے پوچھ رہا ہوں. لیکن ایک چیز آپ نے مجھے سکھائی تھی کہ کوئی کسی چیز کو بھی صحیح یا غلط مت لو، اس کو ایکسپیرئنس لو، اور اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہے.
تو جو آپ نے اس سختی میں اس میڈیکل کالج کو کھولا، اس نے آپ کو کیا ایکسپیرینس دیا؟ آپ نے اس سے سیکھا کیا کہ اتنے سخت حالات میں گاڑی میں جانا، جان کا خطرہ ہونا، اور پھر بھی آپ اس چیز کے پیچھے پڑے رہے، اینڈ یو ایکچولی اسٹیبلشڈ دیٹ میڈیکل کالج ان دی اینڈ. تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ کیا ہاں، واز اٹ مجھے بیڈ، واز یہ اٹ نہیں گڈ؟ پتا کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ میرا فرم بلیف ہے ابھی بھی اور کافی عرصے سے ہے کہ سب سے بڑی موٹیویشن جو ہوتی ہے نا وہ چیلنج ہوتا ہے. جب آپ کو چیلنج کیا جائے، جب آپ کو کسی بات پہ ابھارا جائے اور اس کو آپ فیس کرنا چاہیں، وہ بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، جو ایسا ہوا میرے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ایک کام میرے حوالے کیا گیا تو وہ میری جو جیسے کہتے ہیں پیشن کے مطابق تھا. پیشن کے اینٹائی نہیں تھا، مخالف نہیں تھا. تو پیشن کیا تھا؟ ایجوکیشن، پڑھانا، سسٹم ڈیولپ کرنا. اس سے پہلے میں کر چکا تھا. ایجوکیشن پہ آئیں گے یا میڈیکل ایجوکیشن، میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں گا، اور میرا خیال ہے آپ کا یونیک پروگرام ہوگا جو اس کو ڈسکلوز کر رہا ہے. پتہ نہیں یہ کتنے ڈیفینیٹلی. ناظرین تک پہنچے گا، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس پیشن کے حساب سے میرے لیے وہ ایکسپیرئنس جو ایکچوئل کوہارٹ جا کر اور کام کرنا اور اسٹیبلش کرنا، آئی واز اے پائنیئر پرنسپل، فرسٹ پرنسپل تھا، اور نتھنگ سے تھنگ بنانا اور پی ایم ڈی سے ریکگنائز کرانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. اور اس ٹاسک کو میرا خیال ہے کہ جس چیز نے سیل تھرو کرایا وہ تھا میرا پیشن، اور پیشن میچ کر گیا جو مجھے آفر کیا گیا. اس کے بعد سر آپ نے تیسرا میڈیکل کالج بھی اس میں تیسرا آپ میڈیکل ایسا رہنا رحمان کہ جی میڈیکل کالج. ہاؤ کوہارٹ، ڈیڈ یو کم ٹو؟ چونکہ کوہارٹ کا مسئلہ یہ تھا نا کہ کوہارٹ بنایا، سسٹم بنایا، سارے فیکلٹی انڈکٹ کیے سوائے 2-3 جو پہلے آئے تھے، بلکہ پہلا فیکلٹی جو تھا وہ پروفیسر وحید صاحب، وہ ہمارے پاس ایوب میں ہوتے تھے. تو جب ان کو وہ بلا رہے تھے کسی کو کہ یار آ کر اس کو ایز اے ڈائریکٹر کرو، تو اس نے آ کر مجھ سے مشورہ دیا تھا، اور میں نے کہا یار تم کوہارٹ کے ہو جاؤ اور کر دیں. اور اس کے علاوہ ایک نیکسٹ آئے. تو بات یہ ہے کہ جو کوہارٹ میں جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جی ایک بالکل ہی ایک کمرے میں ایڈمن اور ایک کمرے میں لائبریری اور ایک کمرے 2 کے ڈپارٹمنٹ کو پورا میڈیکل کالج بنانا، پی ایم ڈی سی کے لیول پہ لانا اپنی جگہ. لیکن جو اصل بات تھی وہ وہاں پہ ہیومن ریسورس دیٹ از فیکلٹی کی ٹریننگ، اور اس میں وہ پروگرام شامل کرنا جو میرے اندر آلریڈی انسٹل تھا. تو اس ساری چیز کو لیتے ہوئے سال گزارنا تھا، سال کا کانٹریکٹ تھا. اس دوران میں وہ جو صعوبتیں ہیں آنے جانے کی، اور مطلب لائف کیا رسک کی، اور یہ بہت بڑی مسائل تھے، ان سے گزرتے ہوئے اتنا طے تھا کہ میں نے ان کو پی ایم ڈی سی سے اوکے کرا کر رجسٹر کرا کر، اور پھر 1 سال کے بعد میں نے واپس ایبٹ آباد چلا جانا. اچھا، یو وانٹڈ ٹو گو بیک ٹو ایبٹ آباد. جی بالکل. رحمان میڈیکل کالج یا آر ایم آئی واز ناٹ ان دا سین. ناٹ ان مائی ڈائریکٹلی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس دوران میں جو ہے وہ مجھے میسج آیا، اور آیا کس کا، پہلے پروفیسر طارق نشتر مرحوم جو میرے سینئر رہے تھے اور میرے پروفیسر بھی تھے، اور بڑے میں ان کا ہیلتھ سیکٹری بھی رہ چکے. جی ہیلتھ سیکٹری بھی رہ چکے. ہیلتھ سیکریٹری بھی رہے تھے. تو وہ جناب ان کے ساتھ میرے بڑے یعنی ریکارڈفل ریلیشن تھے. تو ان کا یار طارق آنا کسی وقت میرے نال چائے پی اور یہ کر وہ کر. اور میں بڑا حیران ہوا، میں نے کیا خرید تو ہے کیونکہ یہ مہربانی. تو پھر رحمان صاحب کے بھی فون آئے. تو خیر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ کچھ مسئلہ ادھر چل رہا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل میں آؤں گا. تو اس طریقے سے ہوا یہ دیٹ واز دا بگننگ. بات یہ تھی کہ 1996 میں جب ایوب میڈیکل کالج میں تھا اور میرا سرجیکل سی یونٹ تھا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میری انوویٹو طبیعت ہے، اور یہ طبیعت ہے میری کہ میں بالکل کھلے دل سے لوگوں کو آفر کرتا ہوں. تو ایک
کارڈیک سرجن آ گیا جو کہ ٹرین کیا ہوا تھا رحمان صاحب کا. جی تو پروفیسر ضیاء الرحمان جو ریٹائر ہوئے جی جی وہ بالکل. تو بڑا مشہور نام ہے. تو وہ آئے تھے اس زمانے میں. ہی واز بیک فرام کراچی ٹو ایوب, اور ایوب میں ان کو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. ہیومن ریلیشن میں ذرا سی ڈفیکلٹیز تھیں ایوب میں, اور میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی. آئی واز ناٹ ویری فیوریٹ آف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, وہ ہیپن ٹو بی دا پرنسپل ایز ویل. اور وہ ذرا ڈفرینٹ, میرا نیا نیا بنا تھا جو وارڈ وغیرہ تھا. تو انہوں نے وہ جو ضیاء الرحمان ہیں ان کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ ان کی کچھ ایسی ایڈیوسنکریسیز ہوں گی جو کہ لوگوں کو وہ نہیں تھی. تو میں نے اس سے پوچھا یار کیا ہے, کہتے جی کوئی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور مجھے ریجیکٹ کر دے گا کہ نہیں میں جوائن نہیں کر سکتا باقی تو ڈپارٹمنٹ. میں نے کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں. کہتے کچھ نہیں, میں تو ویسے ہی آپ کو بات کرتا ہوں. میں نے کہا میرا ڈپارٹمنٹ نہیں یاد کرتے ہو. کہتے کیوں نہیں کرتا ہوں, لیکن کیسے کروں گا. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے تم کیسے کرو گے, اپلائی کرو. تو کہتا ہے وہ ہی واز مور دین ہیپی. یہ بڑی مزے کی بات ہے. جی جی ہی واز مور دین ہیپی. اور لیکن اس نے کہا جی یہ بات ممکن نہیں ہے. کیوں کہ جو لوگ مجھے ریجیکٹ کر چکے ہیں وہ تو ہیلم آف افیئر پہ بیٹھے ہیں, انہیں نے تو اجازت دینی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یار کر جاؤ. ہاں جی. تو اسی اپنے کیا کہتے ہیں فلو میں نے اسے کہا کر جاؤ. تو اس نے اپلیکیشن داغ دی. اچھا. اس نے اپلیکیشن تو داغ دی. بعد میں نے کہا یار یہ تو ممکن نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ اس کا کام نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے انتہائی ڈیٹریمنٹل ہوگا, بلکہ میرے لیے بھی مزید فساد ہوگا. آلریڈی فساد تھے تو مزید. تو میں چلا گیا, وہ جو سیکریٹری ہوتا ہے نا سائن مائن کراتے ہیں پرنسپل سے, وہ پی ایچ ہوتا ہے, میں اس کے بعد چلا گیا. تو بھی اللہ بخشا فوت ہو گیا. میں نے کہا یار ایک کام ہے تو کوئی کر سکتے ہو. اس نے کہا جی کیوں نہیں, آپ کے میرے پہ احسان ہے. میں نے کہا میرا کیا احسان ہے تم پہ. اس نے کہا جی آپ نے مجھے بی اے کرایا, انگلش پڑھائی ہے. اچھا. وہ تو میرے تو عادت نہیں کرتا رہتا ہوں, تو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے لیکن یہ تو کوئی احسان نہیں. کہتا جی بہت بڑا احسان ہے. میں کیا ہے کرنا ہے. میں نے کہا یار ایک کاغذ ہے, میرا نہیں ہے, فلانے کا ہے, اور اس کو ہم نے وہ کرانا ہے, اوکے کرانا ہے پرنسپل سے. اس نے کہا جی اچھا چلیے میں دیکھتا ہوں, کام تو مشکل ہے لیکن یہ آنے دے. اس کے بعد نیکسٹ مجھے پتہ چلا جی کہ میرے پاس خط آ گیا, وہی کہ جی اپرووڈ, اور آپ مطلب ہے اس نے جو کچھ لکھا ہوا تھا کہ جی میں جوائن کرنا چاہتا ہوں یہ ڈپارٹمنٹ. تو وہ میرے ساتھ اس طرح اپروو ہو گیا. ہمیں بھی بڑی حیرت ہوئی, ڈاکٹر ضیاء کو بھی بڑی حیرت ہوئی. ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ سائن کس طرح ہو گیا تھا ان کا, لیکن ہو گیا, ہو گیا. تو میں نے اسے یہ کہا کہ یار مجھے جنرل سرجن کی ضرورت نہیں ہے, میں خود بھی ہوں, یہ تم کارڈیک سرجری کر کے آئے ہو تو کیوں نہیں کارڈیک. میں کس طرح بے سر و سامانی مل گیا. میں نے کہا میں نے خود کی ہوئی ہے کارڈیک سرجری, بائی پیسز کیے ہوئے ہیں, بہت سارے سینئر رجسٹرار میں رہا تھا ایکٹنگ انگلینڈ میں. تو تم کم از کم کلوز ویلواٹمی وغیرہ یہ تو کر لو گے. اس نے کہا کر لوں گا لیکن ہاؤ. اینی وے اسٹوری شارٹ کرتے ہیں کہ جی وہ 1996 میں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا سیمینار کروایا جس کے لیے پروفیسر رحمان صاحب کو میں نے مدعو کیا, ان کی شرکت کی, ان سے کروایا کہ جی کارڈیک سرجری کا یونٹ کیسے کھولا جائے. اور وہیں پہ یہ بات ہوئی کہ یہ آپ کا ڈاکٹر شاگرد ہے اور آپ سے پڑھا ہوا ہے, پوسٹ گریجویٹ سیکنڈ فیلوشپ اس نے کی ہے, اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یار شروع کرتے ہوئے وہ بڑے خوش ہوئے. اچھا. ہی واز سو ہیپی. مجھ سے تھوڑے سے 2-3 سال سینئر ہیں, اور بٹ ہی واز بین ویری میڈیکل کالج میں نا, میڈیکل کالجز میں. ہاں 3 سال ہو گئے یا 4 سال سینئر ہو گئے اس طرح مجھ سے. اینی وے ناٹ اونلی دیٹ کہ وہ انہوں نے جو ایڈوائزز وغیرہ دی, بلکہ وہ چلے گئے تو انہوں نے ایک وہ جو قیمتی انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور وہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ جو ڈائلیٹ کرتا ہے وہ ایورٹک یا جو ویل یا جو بھی ہے ویل مائٹرل ویل کو ڈائلیٹ کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ٹب ڈائلیٹر. تو ٹب ڈائلیٹر دیکھا تو میرے پاس آ گیا کراچی سے,
اب جناب علی ضیاء کو میں نے ہاتھ میں پکڑا دیا. میں نے کہا یار چل اب تو تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے نو کرنے کا. ہی ڈیڈ اٹ. تو ہم نے اس طریقے سے وہ کیا. تو وہاں پہ پھر اس کے بعد ایک ملاقات جو ہے تو بائی ایئر ہم جا رہے تھے فرام پشاور ٹو کراچی. میں بھی جا رہا تھا, رحمان صاحب بھی تھے, ان کی بیٹیاں بھی تھیں. وہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ مجھے کہا ہوگا, اور جو بعد میں انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ یار میں آپ سے ایک باتوں سے بڑا متاثر ہوا تھا اور میں نے آپ کو آفر کی تھی کہ آپ نے میرے لیے میڈیکل کالج بنانا ہے. یہ بات اس ٹائم پہ جب میں کوہاٹ سے واپس ایبٹ آباد جا رہا تھا. اور یہ 2010 سے پہلے کی بات ہے؟ دس از اراؤنڈ یہ جی 2009 کی 2009 کی بات. یا 9 کے فیبرری مارچ کی بات ہوگی. اپریل 31 مارچ کو میرا کانٹریکٹ ختم ہونا تھا. تو یہ آخری مہینے ڈیٹ میں, جب کہ میری فیملی ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ آئی گو بیک. اور بائی دا وے آپ کو پتہ ہوگا کہ اپنے بعد میں میری بڑی اچھی پریکٹس تھی, ویری گڈ اسٹیبلش میں آدمی تھا. کوہاٹ سے بھی میں آتا جاتا رہا, وہ کنیکشن میرا قائم تھا اپنی پریکٹس سے. تو پھر اینی وے اگر آپ کو بور نہیں کر رہا ہوں. نہیں سر, آئی ایم انجوائنگ. کیا ہو گیا؟ آئی ایم لرننگ. میں تو آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دی انٹائر اسٹوری کہ آپ کا وہ کنیکشن بہت آپ نے زبردست بیان کیا کہ کہاں سے آپ کی ملاقات ہوئی, کہاں پھر آپ کی ایک بائی ایئر ملاقات ہوئی رحمان صاحب کے ساتھ. اینڈ دس از ہاؤ ہی وانٹیڈ یو ٹو میک دس میڈیکل کالج فار RMI, بیکاز RMI اس وقت اٹ واز ہاسپٹل اونلی. ہاسپٹل تھا, وہ اس کی اپنی اسٹوری ہے. جی جی, وہ ہاسپٹل تھا اور آلریڈی خیر وہ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. مین وائل ہوا کیا کہ جب یہ بات ہو گئی تو خیر بات چیت ہو گئی, تو الٹیمیٹلی آئی جوائنڈ RMI آن 1 April 2009. جی, 1 سال کوہارٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد. اس درمیان میں مجھے بہت کہا گیا کہ نہیں آپ ایکسٹینڈ کریں کوہارٹ, دس دیٹ, آپ کو فردر ایکسٹینشن دیتے. وہ میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو فرام پشاور ٹو کوہارٹ اور واپس آنا جانا یہ وہ. اینڈ اٹ واز سم تھنگ وچ واز ناٹ فیورڈ بائی مائی فیملی, اور پرٹیکولرلی مائی بردر who was my mentor and like a father figure, Dr. Khalid Mufti, you know. Everybody knows him. اور جو یہ ساری بات ہوئی تو میں جب آیا تو اس وقت میڈیکل کالج وغیرہ کا کوئی قصہ نہیں تھا. تو آئی واز گیون ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سرجری ان RMI. جی جی, RMI سے رشتہ میرا بڑا پرانا ہے. جب یہ گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی تھی 1991 میں, اس وقت بھی میں موجود تھا. اور یہ ممتاز صاحب جو رحمان صاحب کے بھائی ہیں, ڈائریکٹر وہ رہے ہیں جیولوجیکل وہ اس میں ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے, وہ جو ہے وہ بھی وہاں تھے. تو اس وقت سے لے کر یہ 2002 میں یہ اس نے ایکچولی کمیشن ہو کے آپریشن شروع کر دیا تھا یہ RMI نے. تو آلریڈی 7 سال گزر چکے تھے جب میں نے جوائن کیا. اس 7 سال کے دوران 3 یا 4 لوگ جن میں بڑے نوٹیبل تھے, ایک سیکرٹری ہیلتھ ریٹائر تھے, اور ایک جو ہے تو میرے سینئر پروفیسر ڈاکٹر تھے وہ بھی تھے, وہ بھی یہ سارے, اور ایک اور بندہ تھا بریگیڈیئر صاحب تھے یا کون تھے, یہ سارے کے سارے میڈیکل کالج اسٹیبلش کرنے کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر رہ چکے تھے. میں جو ہوں تو میں نے ان کو فالو کیا. اس وقت کالج بلڈنگ بن رہی تھی, گرے اسٹرکچر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, لیکن گرے اسٹرکچر یہ جو موجودہ رحمان میڈیکل کالج. تو ارادہ تو یہی تھا, جس میں میں بھی مطلب میرا آفس بھی اسی میں ہی ہے, اسی بلڈنگ میں. آپ کا آفس ادھر ہے بیکاز یو نو اٹ. لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح مزے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور ٹھنڈے ٹھاک اور بڑے VIP نا جی سرینا ہوٹل ہے. تو وہ یہ ایسا نہیں تھا. تو خیر بہرحال وہ میں 5 سال تک میں نے وہ بھی کیا ہے نا, ہیڈ آف سرجری بھی کیا ہے, لیکن سرجری شروع کی ہے اور اس کے اپنے اپنے قصے ہیں, وہ اس میں نہیں جاتے ڈیٹیل میں. تو اس کے بعد کوئی اکتوبر نومبر کی بات ہوگی اور باتیں شروع ہو گئیں کہ یار اس طرح کالج وہ کرنا ہے, آپ کا کیا خیال ہے. اور پھر کرتے کرتے ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی جس کی چیئر جو ہے تو پروفیسر طارق نشتر صاحب کرتے تھے. اور آپ کو میں بتاؤں رحمان صاحب بڑے گریٹ آدمی ہیں, زبردست آدمی ہیں, نہ صرف اس اعتبار سے کہ یار انہوں نے جو کچھ کیا وہ بڑا سیلف لیسلی کیا, بلکہ اتنے ہیومن ریلیشن میں اتنے زبردست آدمی ہیں
کہ پروفیسر طارق نشتر صاحب جو وہاں پریکٹس کرتے تھے، وہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، ہی یوز ٹو سٹ ان دا چیئر، پروفیسر رحمان یوز ٹو سٹ ان دا سائڈ اینڈ وی یوز ٹو سٹ along سائڈ. یہ سارا ہوتا تھا، اور اس میں ہم نے ایک کام شروع کر دیا کہ یار رحمان میڈیکل کالج بناتے ہیں. اور اس میں ایک دو میٹنگز ہوئی، کوئی شفا سے بندہ آیا، کوئی کراچی سے، انہوں نے کچھ پروگرام آگے پیچھے کیے، اور ان دیٹس ہاؤ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس کی پروجیکٹ کی رحمان میڈیکل کالج کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو جائیں، آپ اپنا باقی بزنس جو ہے وہ کرتے رہیں سرجری کا، لیکن اس کے پروجیکٹ میرے تو انٹرسٹ میں تھا، آپ کو پتہ ہے میرا پیشن تھا. بالکل جی بالکل. تو میں نے ایکسیپٹ کر دیا، اور پھر اس طرح دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. لیکن جو ہی میں نے اسٹارٹ کیا، دیٹ واز اباؤٹ اینڈ آف ڈسمبر، تو مجھے کہا گیا کہ یار بس آپ اسٹارٹ کر دیں. تو میں نے کہا جی مجھے ایک آفس دے دیں، اور مجھے طارق صاحب جو ابھی COO ہیں، وہ ڈائریکٹر ایڈمن تھے، ونڈرفل مین. تو انہوں نے کہا یار، بلکہ رحمان صاحب نے ان کو بلایا کہ یار ان کو ایک روم وغیرہ، ان کے روم تو نہیں ہے، کوئی بھی آفس نہیں ہے، تو پھر کیا کریں، بس یہ اپنے جو جہاں ہمارا OPD جسے کہتے ہیں نا، ہمارا کلینک ہے، یہ جنرل ہاسپٹل. جنرل ہاسپٹل. جی بالکل. نہیں جنرل میں نہیں، RMI میں. جنرل تو تھا ہی نہیں نا، جنرل ہاسپٹل تو RMC سے وہی بات آیا ہے نا. اچھا. ہاں، تو اس وقت وہ اسپیشلسٹ ہاسپٹل کی بات ہو رہی جو پہلے اسپیشلسٹ، جو RMI اسپیشلسٹ ہاسپٹل، اس میں سیکنڈ فلور پہ چونکہ میرا کلینک. اچھا آپ کا وہاں پہ کلینک تھا؟ ہاں میں نے تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے بس وہ آپ کا وہیں سے آپریٹ کریں یا وارڈ سے. تو میں نے کہا جی یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو بڑا ڈیڈیکیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کا کام ہے. بہرحال میں نے زیادہ بات چیت نہیں کی. تو پھر مجھے آئی ایم گریٹفل ٹو ہم، کرنل طارق نے ایک بات کہی کہ یار جگہ مگہ یہاں کوئی نہیں ہے، روم اسپیس وغیرہ نہیں ہے، یو ہیو ٹو فائنڈ فار یور سیلف، کہ اگر کوئی چیز جگہ ملتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب میں نے سارا ادھر ادھر گھومنا شروع کیا، اور الٹیمیٹلی ایک جگہ جہاں پہ ٹیمپرری پارٹیشن کر کے، اور ایک دو ڈینس پروفیسرز جو تھے، شیر بہادر صاحب بھی اور صاحبزادہ صاحب بھی، تو یہ بیٹھتے تھے. تو وہاں پر ایک کمرے پہ لاک لگا ہوا تھی ٹیمپرری. یہ کہاں پہ لوکیشن کہاں تھی؟ یہ 4th فلور RMI اسپیشلسٹ ہاسپٹل اولڈ بلڈنگ. ہاں، یہ جو اب جیسے آپ اسپیشلسٹ ہاسپٹل جس کے اوپر RMI لکھا ہوا ہے، پیپل اسٹل نو اٹ، دیٹ پلیس از نون ایز RMI، اوریجنل RMI. ہاں. تو وہ 4th فلور پہ جہاں ابھی وہ آڈیٹوریم ہے، آڈیٹوریم کے پیچھے جہاں پہ وہ یہ کلینکس ہیں. کلینک بھی نہیں ہے، یہ گائنی کے وہ جو ہے ٹیٹس ٹیوب بیبی ٹائپ کی وہ چیز ہے، اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو وہ جگہ تھی، اور اس کے بالکل اپوزٹ HR تھا. اور اس میں جگہ جو ہے تو تالا، میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا کھلوائیں. تو یہ موجودہ عارف لڑکا جو ہے نا، عارف خٹک، جی جی ونڈرفل بوائے، ویری گڈ، عارف خٹک کو بلایا. میں نے کہا یار کھولو، کہتے اس کو کیا کرتے ہیں. میں نے کہا یار کھولو تو صحیح نہ، دیکھتے ہیں. کھولا تو دیکھا تو اسٹنکنگ بہت زبردست قسم کا وہ اسٹور تھا، چھوٹا سا، جس میں کمپیوٹر کے پارٹس، یہ وہ دس دیٹ، بڑا جنگ تھا. اچھا. تو وہ 4x6 کا کمرہ ہوگا، بس اتنا ہوگا. تو وہ جنگ کا روم جو ہے، اب یہ ہسٹری ہے RMC کی، ریئل ہسٹری یہ ہے کہ میرا خیال ہے دس از دا فرسٹ ٹائم یہ پتہ چل رہا ہے لوگوں کو. ہاں، اگر پتہ نہیں آپ کے لوگ کتنا وائڈ اسپریڈ یہ جائے گا، لیکن یہ ہسٹری یہ میں نے لکھی ہوئی ہے اپنی بک میں بھی. جی. وہ چھوٹا سا کمرہ، میں پھر ظاہر اس نے ٹیلی فون کی، اور کرنل طارق صاحب نے اجازت دی ہوگی، اس کو ہم نے خالی کروایا، صاف ستھرا کر کے. عارف نے اس کو بڑا مینیجیبل بنایا. میں نے اسے کہا یہاں یہ رکھ دو، ایک ٹیبل ایک کرسی، ایک 4x6 کی ٹیبل ہوگی، یہ نہیں جا، وہ بھی بہت بڑی ہے، 3x5 کی ٹیبل، چھوٹی ٹیبل آئی ہے، ایک کرسی آئی ہے، اس سے زیادہ جگہ ہی نہیں تھی. ایک میں نے کہا یار مجھے ایک الماری چاہیے جس میں فائل وہ کر کے الماری ہم نے، وہ آپ نے دیکھی بھی ہوئی ہے میرے ایک آفس میں، وہ الماری چلتی رہی. RMC میں بھی گئی. یہ ابھی اکیڈمک ایڈوائزر والا جو آفس تھا اس میں بھی پڑا، اس سے پہلے اکیڈمک ایڈوائزر کا وہ بڑا آفس جو تھا، اس میں بھی وہ تھی. وہ اب نے واپس، جس میں آپ کا وہ میرا خیال ہے ایوارڈز پڑے ہوئے ہیں کچھ تھے. بالکل. اب تو نہیں، اب تو وہ میں نے واپس کر دیا. سر ایک کویسچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ سر دیکھیں، جب بھی آپ میڈیکل کالج کھولتے ہیں تو آپ ایک ٹیم اکٹھی کرتے ہیں، فیکلٹی آپ نے اکٹھی کرنی ہوتی ہے، یا آپ نے ہیومن ریسورس جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے.
جب بھی ایک انسٹیٹیوٹ نہیں بنا ہوتا تو لوگ بمشکل آتے ہیں بالکل. بیکاز دے ڈونٹ سی دیئر فیوچر. ابھی تو ہر بندہ کہے گا کہ بلکہ آئی گیٹ اے لاٹ آف سی ویز کہ آپ انڈکشن کر لیں یا ہمیں اگر کوئی جگہ ملے, بیکاز ناؤ اٹس این اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹ, بیکاز اٹس بن 14 ایئرز ناؤ. لیکن جب آپ نے شروع کیا تھا کتنا مشکل تھا لوگوں کو اکٹھا کرنا؟ آپ تو فیکلٹی کی بات کر رہے ہیں نا. میں جو بات کروں گا آپ کو کیا کہتی ہے وہ فلیباگاش کہتے کی. یہ بات جو میں بھی کرنے والا ہوں یہ آپ کی مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کے دماغ کی ہوائیں اڑا دی. جی. جب یہ سارا کچھ کر لیا, چھوٹا سا کمرہ, ایک کمپیوٹر انہوں نے رکھ دیا, اتنا رکھ دیا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ جی مجھے ایک اسٹاف تو چاہیے کہ جو اتنا کرتے ہو. یاد رکھیں اس وقت 2 اور ڈین بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس بھی ایک اسٹاف تھا اسامہ نام کا, وہ تھا میرا دور سے ریلیٹو, لیکن وہ بھی کوئی پارٹ ٹائم تھا یا نہیں تھا غالباً. تو اس کے بعد جب میں نے کہا کہ ارے مجھے ایک بندہ چاہیے تو مجھے کہا یہ گیا, اور میں ایون ڈائریکٹر ایڈمن تک پہنچنا جی یہ بھی ذرا مجھے لگتا تھا کہ ریسٹ ٹو مچ ہے. تو ایک اور صاحب ہوتے تھے وہ ایچ آر کے تھے یا وہ اس کے فائنانس کے تھے, تو ان کے پاس سہیل کے کیا نام تھا, ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا پتہ کیا, انہوں نے کہا جی مل کچھ نہیں سکتا آپ کو یہاں, آپ کو نہیں ملے گا تو آپ اپنے لیے مارکیٹ سے ڈھونڈ کا بندہ لیں. اس وقت بات تو بڑی زبردست تھی کہ اپنی مرضی کا بندہ دے, لیکن میرا اگر بیکورڈ ایکسپیرئنس نہ ہوتا گورننس کا تو پھر تو میں بڑا خوش ہوتا اور کہتا یار میں انٹرویو کال کرو یہ. بٹ آئی نیو کہ اے پرسن ہو ہیز دی انٹرنل نو ہاؤ آف دی آرگنائزیشن دیٹ از ریکوائرڈ, جو کہ باہر والا بندہ 6 مہینے کیا کہ سال 2 سال میں بھی نہیں سیکھے گا. سیکھ بھی لے تو چلے جاتے ہیں سر. جی سیکھ بھی لینا تو چلے جاتے ہیں, یہ بھی بڑی پرابلم ہے. ہاں چلے بھی جاتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ تھا کہ مجھے ایک اسسٹنٹ تو چاہیے تھا ہی نہیں کوئی. بالکل کہتے ہیں جی نہیں ہے باہر سے لائیں. میں چلا گیا, وہ جو ایچ آر تھے ان کے پاس, تو انہیں میں نے کہا, تو انہوں نے کہا یار بندہ تھا یار, ڈاکٹر نہیں کہا کوئی بھی. تو میں نے کہا یار وہ بندہ نہیں تو میں کیا کروں گا, میں تو اس خالی جگہ میں بیٹھ کر کیا کروں, وٹ ول آئی ڈو, آئی نیڈ سم بڈی ٹو اسسٹ, یا کوئی ٹائپ کرے یا کوئی میں کروں گا یا کچھ بتاؤں گا یا کوئی فائلنگ ہوگی یا کوئی. تو بڑی سوچ بچار دوسرے دن یہ کی بات ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک بندہ ہے لیکن وہ جس 2 جگہ سے ابھی ذرا اس کے کچھ ایسا مسائل تھے کہ وہ شاید آپ کو سوٹ نہ کرے. میں نے کہا یار سوٹ کرے نہ کرے مجھے بندہ. تو ہی گاٹ می اے لیڈی بائی دا نیم آف امبرین. بالکل جی, مس امبرین تو میں نے جب جوائن کیا تھا, کون نہیں جانتا. ہاں جی, ایوری نوز. ہاں جی بالکل. یار کمال کی بندی تھی, آ گئی, اور میں بھی 1-2 دن دیکھا تو ذرا بات مشکل تھی, لیکن ہیومن ریلیشننگ تو میرا کام تھا. میں نے پہلے بھی گورننسز میں کیا, تو اس سے پہلے بھی کیا ہوا تھا, لائف لانگ وہ میں نے کیا. تو خیر 2-4-5 دن کے بعد ہماری آپس میں وہ ہو گئی, شناسائی ہو گئی. کرسی ایک تھی, اچھا, بندے ہم 2 ہیں, میں باس ہوں اور وہ جو ہیں تو میرے ساتھ سیکریٹریٹ اسٹاف ہے, اور وہ لیڈی بھی تھی. اب میں اسے کہتا ہوں آپ بیٹھے, وہ کہتی میں کیسے بیٹھوں. 1 جنوری 2010 کو ہم نے وہ آفس اسٹارٹ کیا, جو ابھی آپ جس جی وہ والا, وہ 4-6 والا. اور میں اس دن بڑی مشکل سے میں نے ان کو کنونس کیا یار کام کر دیں, آپ بیٹھیں گی میں کھڑا ہو کر آپ کو بتاؤں گا, یا دونوں کھڑے رہیں گے, جو بھی. وہ تو ہو گیا. دیٹ واز دا بگننگ. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ مس امبرین پروو ٹو بی دی بیک بون آف RMC. بہت محنت, ابھی تو شی از لیفٹ, شی ہیز لیفٹ. ہاں ابھی سپریٹڈ ہے, وہ انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا, لیکن ونڈرفل لیڈی. اور میرا خیال یہ ہے کہ طارق مفتی شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا جتنی مس امبرین امپورٹنٹ تھی اس سارے پروجیکٹ. یو آر جسٹ بینگ ہمبل. لیکن یہ سر پھر فیکلٹی اکٹھا کرنا کا ٹاسک بھی آپ کا ہی میرے خیال ہے ذمہ تھا.
کہ بیسک سائنسز ہوں. کلینکل تو چلیں پھر بھی میرا خیال ہے کلینکل کا تو پہلے سے ہی کچھ لوگ ہوں گے, بالکل. لیکن بیسک سائنسز کو اکٹھا کرنا کتنا مشکل تھا؟ بہت. There was no faculty available. If there was a faculty, I had to take out of somewhere. گورنمنٹ کے لوگ تو چھوڑ نہیں سکتے تھے وقت سے پہلے. All was the private sector. اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہ زیادہ تر کالجز میں سندھ اور کراچی پنجاب کے مطلب ہے اگر کوئی لوگ آتے تھے تو کچھ ان کی مجبوریاں ہوتی ہوگی, اور جو پشاور کے تھے وہ بہت کم لوگ تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب سے شناسائی تھی, تو ہاؤ کوڈ آئی ڈو سم تھنگ مطلب ہے جو کہ ان کے مزاج یا مناسب نہ ہوتا, بری بات تھی. بالکل جی, کسی سے بات بندہ کھینچ لو یہ وہ. تو پھر اس کا ڈیزائن بنایا ہم نے. ڈیزائن یہ بنایا کہ میں نے رحمان صاحب کو کہا کہ جی دیکھیں بات یہ کہ یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار گیٹنگ دا ٹیلنٹ اور اس طرح کے رائٹ فار لوگ لینے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے رحمان صاحب از اے ونڈرفل مین. میں ونس اگین میں ان کی تعریف نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات نہیں سوچی کہ مجھے پیسوں کا لاس ہوگا. انہوں نے کہا یار یو آر رائٹ, آپ جو چاہتے ہیں جو پیکج بناتے ہیں آپ ان کو آفر کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دا پیکج, لیکن یہ کہ وہ پیکج اتنا اچھا تھا کہ اس کو ہم نے ایڈورٹائز کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ اس میں بھی بڑی مشکل تھی, آہستہ آہستہ ایک ایک بندہ ان کو پرسویٹ کر کے ان کے پیچھے جا کر کسی کو ٹیلی فونے کر کے, اور کوئی بندہ آ گیا پھر اس کو کنونس کرنا, اور کر کے ٹرکل کر کے ہم نے لیے. پہلی فیکلٹی ایکچولی پہلے تو میں نے فرسٹ ڈپارٹمنٹ جو بنایا تھا وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو پروفیسر افتخار قیوم, جس کو میں بہت پرانا ایوب میڈیکل کالج سے واز دیر اینڈ اگرچہ اس وقت ینگسٹر تھا جونیئر سے, اور پھر میرے ساتھ انہوں نے جے ایم سی میں بھی کام کیا تھا, اور پھر بڑا اچھا نوٹیبل ریسرچر تھا. کمپیوٹر لرننگ میں بھی ہم ٹوگیدر تھے. تو وہ آئے وہ ایز اے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے. لیکن جو پہلی فیکلٹی آئی ہے وہ میرے تھوڑے دن استاد بھی رہے تھے, وہ تھے قاضی یوسف صاحب. ہاں فزیالوجی کے. یو نو ہم بیوٹیفل. یہ چیز جو ہے نا, یس سر تھینک یو ویری مچ, دس از یور گفٹ آئی ریمبر. آپ کو یاد رہا. تو اسی طرح وہ یہاں پھول لگاتے تھے اور یوزلی ہاں گلاب کا پھول یا سرخ پھول ہوتا تھا, بڑا مزے کا, اینڈ ہی واز اے ویری ڈینڈی پرسن. تو وہ جو ہے تو ان کو سم ہاؤ آئی واز ایبل ٹو کنونس, اور وہ آ گئے, اور وہی واز دی فرسٹ فیکلٹی. تو پھر آہستہ آہستہ پھر آتے گئے, اور سب لوگوں کو کنونسنگ کرنی, وہ سارا کچھ وہ میرا کام تھا. سر 10 سال تک آپ نا رحمان میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے. 8-9 سال. جب آپ 70 ٹچ کیا تھا آپ نے تو وہ تو ایکچولی ایون بعد میں بھی بہت عرصے تک میں انڈائریکٹلی اس کو ایگزیکٹلی. تو سر آپ نے جس طرح آر ایم سی کو بنایا, پھر آپ نے اس کا اسٹرکچر, مطلب اسٹرکچر سے مراد یہ ہے ناٹ فزیکل بٹ ورکنگ اسٹرکچر جو آپ نے سیٹ اپ کیا, تو وہ آج بھی قائم ہے اور بہت اچھا ہے, بہت فلالیس اسٹرکچر ہے, اور سارے اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں. لیکن جس آدمی نے بنایا ہوتا ہے میرا خیال ہے اسی کا ایک ویژن ہوتا ہے. ایک تو رحمان صاحب کا ویژن ہے, وہ تو بہت بڑا ان کا ویژن ہے. لیکن ایک انہوں نے آپ کو بھی چھوٹا سا ویژن دیا کہ آپ اس میڈیکل کالج کا ویژن جو ہے اس کو ترتیب دیجیے گا. آپ کے خیال میں سر ویئر ڈو یو سی رحمان میڈیکل کالج اور دی ادر 5 کالجز, رحمان کالج آف ڈینٹسٹری ہو گیا یا ریہیبلیٹیشن سائنسز ہو گیا, اس میں ہر ایک میں آپ کو کوئی نہ کوئی رول رہا ایز این اکیڈمک ایڈوائزر, ایز اے سینئر پرسن. ویئر ڈو یو سی آر ایم آئی ان دا نیکسٹ 20 years؟ نیکسٹ 20 years. ہاں پہلے تو یہ بیکورڈ بات جاتے ہیں نا کہ ویژن بڑا میٹر کرتا ہے نا. بالکل جی. تو جس شخص نے یہ ایک, جسے میں یوزلی کہتا ہوں ایمپائر, میڈیکل ایمپائر ہے رحمان صاحب کی, ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ایون ناؤ اے سنگل پرسن اریکٹنگ آل دس اے بگ تھنگ, وہ اس کی مثال جو ہے کے پی میں تو نہیں ہے, کے پی میں نہیں.
تو اس کا ایک اپنا ویژن تھا، وہ تو شروع کر چکے تھے 2002 سے. وہ ہی ہیڈ اسٹارٹیڈ کہ یار میڈیکل کالج بھی بناؤں گا. اس وقت کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا نا. تو بلڈنگ بن رہی تھی. تو جو آپ نے کہا نا کہ فزیکل اسٹرکچر نہیں، فزیکل اسٹرکچر میں بھی جب میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی ان کو پلاننگ میں ایڈوائزز یہ وہ تھی، اس میں ایک بہت بڑی ایشو تھا. ایشو یہ تھا کہ دیکھیں جو لیکچر ہال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اونچے ہوتے ہیں ان کی چھتیں. جی. اور یہ 8 فلور کی بلڈنگ تھی، اس میں 5 لیکچر ہال تھے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لیکچر ہال والا ایریا جو ہے وہ اونچا اونچا ہوتا، جس طریقے سے RMI میں پراپرلی آڈیٹوریم کا جی جی فیچر. چھت اوپر. ہاں وہ ٹھیک ہے نا. چھت اوپر ہے. اب فزیکلی ہمیں جو، اور تو باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن فزیکل یہ تھا کہ چھتیں نیچے تھی، 8 فٹ 9 فٹ پہ چھت ہے، اور اس میں لیکچر ہال ہے، اور اسٹیگرڈ سیٹس لگانی بڑی ضروری تھی. کیونکہ آج کل پتہ ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 100 یا 150 لوگوں کے لیے اگر آپ نے سیٹ لگانی ہے اور اسٹیگرڈ نہیں ہے تو پیچھے والے جو ہے تو وہ ان کو تو نظر نہیں آتا. اب اس چیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا کہ جی چھت اونچی نہیں تھی. چھت نہیں ہے اوپر. نمبر 2 جو اسٹیج ہے جہاں کھڑا ہوگا ٹیچر، آپ جیسے کھڑے ہوتے ہیں آج کل، جی جی آپ کسی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل جی. وہ ذرا سا اوپر ہوتا ہے. اب آپ اس اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور چھت نیچے ہو تو پھر کیا بنے گا. تو چھت تو نیچے تھی، بڑا مشکل تھا. میں ایک بندہ جو ہمارے ساتھ ایوب میں بھی تھا اور میرے ساتھ بہت عرصہ رہا، اور یہاں بھی پروجیکٹ میں رہا، تو وہ ان کو میں نے دیا اور ساری چیز دیکھی اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اسے یہ کہا کہ یار یہ جو سیلنگ ہے جو فالس ہے، اس کو جتنا اس ایریا جو آپ کا ہے جو اسٹیج ہے اس سے جتنا ہم اوپر لے جا سکتے ہیں جہاں جہاں یہ تو ممکن ہے. تو اس نے کہا ہے یہ کرتے ہیں. تو کسی جگہ 2 فٹ، کسی جگہ 2.5 فٹ، کسی جگہ 1.5 فٹ. یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جی آڈیٹوریم سمیت 5-6 لیکچر ہال وغیرہ، ایگزامینیشن ہال میں یہ جگہ اونچی کرائی. نمبر 2 جب میں آیا تو اپ ٹو 3rd یا 4th فلور تک فرنیچر وغیرہ دیا جا چکا تھا. اوکے. یہ فرنیشنگ کے لیے فرنیچر جو تھا وہ ٹریڈیشنل تھا کہ جی فکس فرنیچر جو ابھی بھی لگا ہوا ہے، فکس فرنیچر آپ کے لیبز میں، باقی جگہ سائڈ رومز اور چھوٹے ڈسکشن ہال میں سب فکس فرنیچر اپ ٹو 3rd ہاں جی فلور ہے. کلاس رومز میں تو فکس تو فرنیچر ہے. کلاس روم میں فکس فرنیچر ظاہر ہے. میں تو اس وقت تک آئی ہیڈ سین اینڈ ڈن اینڈ آل دیٹ کہہ رہا جی یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں فکس فرنیچر کی بجائے فلیکسیبل ہو تاکہ لوگ اپنی مرضی سے وہ چینج کر کے اس کو گروپ ڈسکشن یا انٹریکشنل یا جو بھی لوپ راؤنڈڈ یہ کر سکیں. تو 3rd 4th فلور تک تو میرا ظاہر ہے میرے پاس سلوشن نہیں تھا. اس کے بعد میں نے سب کچھ رکوا دیا اور میں نے کہا جی باقی فلورز پہ فکس فرنیچر نہیں ہوگا، بس وہ ہم کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ابھی فکس فرنیچر. تو اس میں بھی میرا رول ہے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایز دا ٹائم وینٹ بائی اور RMC نے جو کچھ پروگرس کی اور اس میں جو انوویشن ہوئی، اور پرٹیکولرلی ون انوویشن کی جو بیسک ایجوکیشنل ڈیزائن جو اس کی ہسٹری بہت ضروری ہے. جو بیکورڈ دیکھیں تو کوہاٹ میں نے آلریڈی اس کی داغ بیل ڈال دی تھی اور وہ بعد میں اور بڑی اور بڑا اچھا ہوا. اور وہ بیسیکلی دیٹ واز دا اسٹوڈنٹ بیسڈ ایجوکیشن اینڈ دیٹ واز این ایجوکیشن وچ واز اسمال گروپ اینڈ دیٹ واز مور انٹریکٹیو. اور اسے جسے آج کل ماڈولر سسٹم وغیرہ یہ وہ کہتے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور تھی. وہ بیک گراؤنڈ یہ تھی 1997 سے لے کر ایئر 2002 تک ہم نے پاکستان لیول پہ ایک پروگرام بنایا تھا کمیونٹی اورینٹڈ میڈیکل ایجوکیشن کے نام سے، جو WHO اور منسٹری آف ہیلتھ کے کلیبریشن سے تھا. اور اس میں ڈاؤ میڈیکل کالج یونیورسٹی ہے اب جو، اور یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل ایٹ دیٹ ٹائم جو کہ اب یونیورسٹی ہے، اور بولان تھا، اور ہم ایز ایوب میڈیکل کالج تھے. اور آفر تو شاید وہ خیبر میڈیکل کالج کو ہوا تھا لیکن شاید انہوں نے ریٹ اسے ہائی نہ کی ہو. ہم نے جب آیا تو پھر میں نے اور میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر کریم سعید جو تھے وہ بھی تھے، ہم نے مل کر بہت شور شار ہنگامہ کیا اور ہم نے وہ لے لیا. پروجیکٹ میں ہم آئی واز دی پروونشل کوآرڈینیٹر.
اس کے ایکسپیرینس کو لے کر اور ہم نے پرابلم بیس لرننگ پہ فل فلیج ہم نے ایک پروگرام بنایا، اور ہماری جو کنسلٹنٹ تھی ڈاکٹر لبنہ بیگ، آج کل وائس چانسلر ہے کراچی سینٹ میڈیکل یونیورسٹی کی، اور وہ زبردست پبلک ہیلتھ کی بھی ہے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت اچھی ٹیچر ہیں. تو وہ تھی. اور اسی طریقے سے میرے جو مینٹور تھے نیورو سرجری میں آئی ایچ بھٹی. بائی دا وے ان 1982 پشاور کے پی میں کوئی نیورو سرجن نہیں تھا 81-82 میں. تو 81-82 میں جب مجھے پہلی دفعہ فیس کرنا پڑا، تو میں خود نیورو سرجن ٹرین نہیں تھا یو کے میں، تو میں نے ریکویسٹ کی اس وقت کے جو سیکریٹری ہیلتھ تھے پشاور کے پی کے، زمان صاحب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی، بڑے مشہور آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے کراچی بھیجا. آئی ایچ بھٹی بڑے مشہور تھے، ڈاکٹر جمعہ کے بعد یہ آئے تھے، تو انہوں نے میں نے ان کے ساتھ 6-8 ماہ کام کیا، اور ونڈرفل پرسن. تو وہاں سے میں آئی واز اے فرسٹ نیورو سرجن ان کے پی. مجھے آفر کی زمان صاحب نے پشاور آ جاؤ. میں کہا جی بائی ڈیزائن میں اپنی خوشی سے، اور میری وائف ہم ایبٹ گئے ہوئے ہیں، تو بلائی بھی گئے ہیں ایبٹ کے لیے، تو میں پشاور نہیں آتا. لیکن میں نے فرسٹ 3 میجر نیورو سرجیکل کیسز ادھر سے آ کر ایبٹ سے کیے، جس میں ایک جو ہے تو چیف سیکریٹری عزت عوان کی وہ تھی، نیس تھی، ڈاکٹر تھی. ایک جو ہے تو فضل حق صاحب کے دوست تھے یونس خان صاحب، اور ایک اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، وہ ان کے فادر اللہ تھے. اس طرح یہ میں نے لک آفٹر کیے تھے. تو یہ کام چونکہ بیکورڈ جاتا ہے، تو ایک کام اور بڑا ضروری ہے یاد رکھنا کہ جی ایک اس سے بھی پہلے جو یو کے میں جو ویلز ہے، یونیورسٹی آف ویلز کے ایک بہت ہائیلی اکیڈیمک پرسن جو پاکستانی اوریجن کے تھے، میر صاحب، اور چونکہ آزاد کشمیر نزدیک تھا اور ادھر کے رہنے والے تھے، اس حوالے سے انہوں نے ایوب میڈیکل کالج آ کر آفر کی کہ یار ایک نئے سٹائل، نئے ڈیزائن کی ایجوکیشن ہے، اور کین وی میک اے کریکولم. کیونکہ اس وقت تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2000 تک کریکولم نہیں بنا تھا. پی ایم ڈی سی جو ہے تو لسٹ آف ٹاپکس اور اس طرح کے ڈیزائن، جیسے ہم نے پڑھا تھا، ہاں بالکل جیسے آپ نے پڑھا تھا. اور وہ میر صاحب نے ایک ٹیم ڈیولپ کی. میں اس ٹیم میں ایوب میڈیکل کالج میں آئی واز ادھر لیڈنگ اور ون آف دا لیڈنگ پرسن. تو ہم نے مل کر ایک کریکولم ڈیزائن کیا. تو کریکولم ڈیزائن کرنے کا میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ مجھے سکھایا اور ہماری اس ٹیم کو سکھایا میر صاحب نے. اور وہ وقت تھا، یہ 1990 کی بات ہو گئی. میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا، بلکہ یہ 80s لیٹ 80s یا اس کی بات تھی. اور اس وقت پاکستان بھر میں کبھی یہ کام یہاں ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا. سی پی ایس پی البتہ کر رہا تھا پوسٹ گریجویٹ کے لیے. تو میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا 82 سے، تو میں ان کے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں بھی تھا. پوسٹ گریجویٹ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن انڈر گریجویٹ کے لیے ایک کریکولم وہاں سے شروع ہوا. ہسٹری آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہسٹری ہے. اور ایک اور بڑی افسوس کی بات ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کو میجورٹی، آئی ووڈ سے ایوری بڑی، لیکن بہت سارے لوگ آج کل جو ڈیولپ کر رہے ہیں یا کریڈٹ لیتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، یا میرے بھی اساتذہ میں ایسے رہے ہیں اور میں نے ان سے ٹریننگ لی ہے، انہوں نے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن نہیں کروائی ہوئی، وہ پوسٹ گریجویٹ کے لوگ ہیں. بالکل ان کا مائنڈ سیٹ پوسٹ گریجویٹ کا ہے. ایون ناؤ جی ایون ناؤ ہاں ابھی بھی. تو میں مطلب کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایون ناؤ جو ہیلم آف افیئر پہ بہت سارے لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں ابھی بھی، جہاں بھی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. آئی نو. تو دیکھیے انڈر گریجویٹ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، آپ اس کے وہی نہیں ہے. شروع میں تو یہ جو لوگ تھے وہ تو وہی لوگ تھے، ناصر الدین اعظم خان، اختر خان صاحب، اللہ ان کو مغفرت کرے، ان سب کے میں نے انٹرویو بھی کیے ہوئے ہیں سارا کچھ. تو یہ وہ لوگ تھے جو یو کے میں گئے واپس آئے. تو اس وقت اسٹینڈرڈ پاکستانی میڈیکل ایجوکیشن اور یو کے اور یو ایس اے کا تقریباً برابر تھا. یہ شروع کے دن کی بات ہے. لیکن بعد میں انہوں نے تیزی سے ترقی کی، ایجوکیشن جو ہے ڈفرینٹ ہو گئی، انڈر گریجویٹ بڑی ڈفرینٹ ہو گئی.
اور یہ ایجوکیشن کا جو سائیکالوجی، ایجوکیشن سائیکالوجی، وہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی. تو اس وقت چاہیے یہ تھا کہ انڈر گریجویٹ کے کچھ لوگوں کو آگے کیا جاتا. میں اپنے متعلق جو آپ نے میری اتنی تعریف کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا، آئی ایم ہمبلڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پوٹینشیل ابھی بھی 5% سے زیادہ یوز نہیں ہوا. جو کہ میرا پوٹینشیل ہے میں کر سکتا تھا یا ہو سکتا تھا. وہ تو ابھی یوز میں ROC کی طرف آ رہا ہوں سر. جی وہ تو ابھی جو دیکھیں 3 میڈیکل کالجز میں آپ کا مطلب حصہ رہا، چاہے جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ابھی آپ ایک اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ بہت زیادہ اہم ہے. اور اس پروجیکٹ کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ میں تو جانتا ہوں، لیکن آپ ویورز کے لیے اس کو ذرا اگر ایکسپلین کریں کہ جو یار، آپ نے ایک آپ مجھ سے نیا یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یار یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد 77 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے اور ریٹائرمنٹ، اور 3-4 دفعہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، اور یہ سارے کے بعد کوئی اور میرے ارمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو تو بڑا اچھا جواب ہے سر کہ مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کام کے بغیر آپ خراب ہوتے ہیں، اور یہ بھی میں کریڈٹ لوں گا کہ اس نئے کام میں بھی آپ کو میں نے ہی پھنسایا ہے کہ اگر آپ اس کو جس طرح یہ بیان نہیں، کریں. آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جتنے بزی رہتے ہیں سر وہ آپ اتنے ہی فٹ رہتے ہیں. اور اس انسٹیٹیوٹ جو آپ نے ابھی شروع کیا ہے جس کا نام ہے پروفیشنل شیل، جی جس کا ویژن بہت بڑا ہے اور جو بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ دس، وائی ڈیڈ یو اسٹارٹ اٹ، اور اس کا فیوچر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یار، جو ہائی پروفائل اور ہائی لیول کے گریجویٹ کالجز جیسے میڈیکل کالجز ہو گئے، اس کے علاوہ ڈیورنگ آل مائی لائف میں نے ایک اور کام بھی کیا. وہ ہے جنرل ایجوکیشن میں ٹیچر ٹریننگ، اور اسی طرح کیپیسٹی بلڈنگ کی ہوئی ہے. اور اس میں پرسوں ترسوں ہی بات ہو رہی تھی، کسی صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں نے جنرل فضل حق کالج جو ہے مردان میں، اس میں بھی میں نے ورک شاپس کرائی ہوئی ہیں، اور میں نے کامرا جو کالج ہے آرمی کا اس میں کرائی ہوئی ہیں. یہاں پشاور میں آرمی کا جو ایجوکیشن کالج ہے اس میں بھی بے انتہا ورک شاپ میں نے کروائی. ایون ابھی آپ ایک اس پہ گئے تھے ایک کانفرنس پہ جو ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے تو وہ تو امریکن ایمبیسی امریکن کا ایمبیسی اسپانسرڈ تھا. پروگرام تھا. وہ شب نظیر شہید بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جو جی ہے، بالکل. اس میں ہم نے اسسمنٹ پہ فرسٹ ایور ان دا کنٹری، فرسٹ ایور ہم نے ایک وہ کیا. اور اس میں پروگرام فیسیلیٹیشن میری بہت حد تک پلاننگ میں بھی تھی، لیکن جو ایکچوئل فیسیلیٹیشن بھی ہوئی، اور وہ بڑا سکسیزفل گیا. اور اس کو ہم نے PhD اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے جنرل ایجوکیشن کے لوگوں کو، جنرل میں نہیں کہوں گا، مطلب ہے ڈفرینٹ میڈیکل ایجوکیشن سے باہر کے لوگوں کو کیا. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ یہ سارا جو میڈیکل ایجوکیشن میں رہتے رہتے، پوسٹ گریجویٹ انڈر گریجویٹ رہتے اور ساری زندگی اس میں گزر گئی. تو پھر آپ کا سوال یہ ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے اس کے بعد کیا کیا. تو وہ ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلی. تو ٹائم گزر رہا ہے تو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس پچھلے 2 سال میں میڈیکل پرابلم ساری زندگی، وہ بھی بڑے چیلنجز رہے ہیں، رنگ برنگے ہوتے رہے ہیں. تو 2 سال میں سپٹمبر 22 سے لے کر پھر میری کچھ آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ الحمدللہ ریکور ہوا اور کافی حد تک اچھا ہے. پھر مجھے فیبرری میں ایک بہت ساری دفعہ اسٹینٹ میں اسٹینٹ پڑے، پھر ایک دفعہ ہوا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے سارا. تو اب اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 1 سال جو ہے تو رحمان میڈیکل یونیورسٹی کو ہم نے شیڈو کے طور پہ رنگ بھی کیا. یہ سارا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی ابھی تک بہت ڈس اپائنٹمنٹ ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا کہ رحمان میڈیکل یونیورسٹی بنے گی. یہ سوال میرے ذہن میں ابھی آیا تھا سر، ہاں، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں یا نہ پوچھوں ہاں، کہ اس پہ بہت محنت ہوئی، بہت محنت. اور ایلیجیبل بھی RMI ہے اس کے لیے، اس میں کوئی شک. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس جسٹ بیکاز آئی ورک دیر، بٹ ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں پوری کرتا ہے. بالکل. اگر آپ KP میں دیکھیں یا چلے پاکستان میں دیکھیں، بہت سارے ایسے کالجز کو یونیورسٹی بنایا گیا جی کہ جو حقدار نہیں ہیں، جی لیکن اس کو روکا جا رہا ہے.
یہ کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں نا، یہ بعض اسٹیٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم پبلکلی اس کو نہیں کر سکتے، لیکن دے کیا نہیں سکتے. بالکل میں یہ نہیں کہوں گا روکا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، لیکن ایکارڈ نہیں ہوا. پھنس گیا نا سر، روک دیا گیا. اور دیکھا جائے تو رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور اس کے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ بہت ساری چیزوں میں پائنیئر ہے، ہیڈ فارورڈ انہوں نے دیا ہے. ایون کے ایم یو کا جو موجودہ ایجوکیشن پروگرام ہے اس کو جا کر ان ڈیپتھ دیکھ لیں کہاں سے چیزیں آئی ہیں، کیا ہوا ہے اور کیا نہیں. ہم نے وہ پروگرام 2010 میں شروع کر دیا تھا. اب تھینکس ٹو دی ایڈمنسٹریشن آف کے ایم یو کے، دے بین ویری کائنڈ ٹو می ایز ویل. مجھے بھی انہوں نے اور شروع دن سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. آئی ایم ویری گریٹفل. داؤد صاحب کے علاوہ ایون حفیظ اللہ صاحب اور ارشد صاحب کی تو خیر اتنا ہے، وہ بھی بڑے میرے اچھے دوست ہیں. لیکن اب موجودہ ضیاء صاحب جو ہیں تو وہ بھی از بین کائنڈ. میں پروفیسر ایمریٹس بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے جی نا. بالکل بالکل. تو اس میں بھی ابھی بھی پچھلے سال ضیاء صاحب نے، ضیاء الحق صاحب نے، یہ جو وائس چانسلر ہے، مجھے ایک بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ دیا کہ یار یہ کرو. تو اس میں پیسے میرے نہیں ہوتے، لیکن یہ ویری بگ آنر. تو وہ میں نے کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے. یونیورسٹیز کی بڑی اسٹریٹجک ویلیو ہے، کیونکہ جب تک آپ یونیورسٹی نہیں ہوتے آپ کے پاس جو ہے تو وہ بیسک جو ہے تو ریکوائرمنٹ، فنڈنگ اور یہ بہت ساری آگے بڑھنے کی وہ نہیں ہوتی. نہیں ہو سکتے سر. بہت سارے دیکھیں پروگرامز ہیں، پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامس ہوگا، وہ آر ایم آئی نہیں رن کر پا رہا بیکاز اٹس ناٹ اے یونیورسٹی. ٹھیک ہے، اٹ از ایلیجیبل فار یونیورسٹی. جو چارٹر آپ نے اس پہ کام کیا، میں بھی آپ کے ساتھ تھا اس میں، شیڈو یونیورسٹی تھی، ہم نے سب کچھ دیکھا. لیکن اگر یہ مل جائے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ I would not talk about how much money RMI is going to make. I'm just talking about how much it's going to help the people of KP. کہ دیکھیں ایک اچھا ایجوکیشنل سسٹم، ایک اچھی ڈگریز، چاہے وہ پی ایچ ڈیز ہوں، چاہے وہ ایم فلز ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں سر، سرٹیفکیشنز بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو نہیں ہو پا رہی نا. اس کے لیے بھی آپ کو اگر سرٹیفکیشنز کرنی ہے تو جس ایفیلیٹڈ یونیورسٹی کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں تو آپ کو ان کو پے کرنا پڑتا ہے ہر ایک اس کے. بالکل. ایون فار ایگزامینیشن باڈی از دا سیم. ہم جتنا بھی اپنا کریکولم بنا لیں، جس طرح بھی کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جس کے یونیورسٹی کے انڈر آ رہے ہیں، ہاں، یونیورسٹی کیا ہے؟ اٹس این ایگزامننگ باڈی نا. بالکل. تو ایگزام تو انہوں نے لینا ہے. بالکل. سو ہاؤ مچ کین یو ٹرین یور اسٹوڈنٹس؟ دیر آر لاٹ آف ہرڈلس اگر یونیورسٹی نہیں بنتی. لیکن کیا یہ بن جائے گی یونیورسٹی کسی دن انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرا فرم بلیف ہے، اینڈ آئی نو رحمان صاحب کی کمٹمنٹ جو ہے نا فینٹاسٹک ہے. اور ان کی ٹیم، ان کے جو بیٹے ہیں شفیق الرحمان صاحب جو سی او ہیں، ان کی اسپیڈ، ان کی کیا کہتے ہیں وہ جو ان کا وہ ہے نا ایکیومن ہے نا، جو اکثر میں انہیں کہتا ہوں جی کہ آپ اتنا تیز چلتے ہیں کہ ہم انڈر ٹائم آپ کے پیچھے کیچ اپ نہیں کر سکتے. ہاں جی، ہی از کوائٹ ورکہولک جی. ہاں، یہ بڑی زبردست بات ہے. اور ایک اور صاحب کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، خالد خان صاحب. ہاں، خالد خان خالد خان صاحب جو پہلے سیکریٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہے ہیں، ابھی بھی اسٹل از سیکریٹری. وہ ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. آئی ہوپ اف ہی از لسننگ تو جو ہے میں ان کو ہی از ود می آن لنکڈ ان، ہاں تو میں ان کو ضرور یہ ہو بھیجوں جائے گا. وہ بات یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا رول ادا کیا اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے بڑی اچھی فرینڈ شپ ہو گئی ہے. ہاں جی. اور کہہ کے مارنے کا وہ جو ہے ایکسپرٹ ہے. ویری ویری نائس گائے، ویری نائس گائے. میں آئی وینٹ ٹو نارتھ ویسٹ لاسٹ ویک ایز اے چیف گیسٹ. دیر واز دس ایونٹ، اور میری وہاں بھی ان کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ انہوں نے بھی میرا خیال یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور دے آلسو وانٹ. کنہوں نے؟ نارتھ ویسٹ وہ بھی وہ ہمارے ساتھ ہی. ہاں جی، 4 یونیورسٹیاں اکٹھے ہم. تو وہاں پہ میری بھی یہی ڈسکشن ہوئی بات میں ود دیئر سینئر مینجمنٹ کہ وائی از اٹ لائک دس کہ وی آر ناٹ بینگ لیٹ ٹو بیکم اے یونیورسٹی، چاہے وہ آر ایم آئی ہو یا وہ نارتھ ویسٹ اسکول آف میڈیسن ہو یا کوئی 2 اور میڈیکل وہ ہوں. ایون تو سر بات یہ ہے کہ آئی ول بی ریئلی اوپن اباؤٹ دس. دیکھیں آپ کس میڈیکل کالج سے پڑھیں؟ جیسے میرے والد صاحب بھی پڑھے ہیں میڈیکل کالج، سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے. ہاں بالکل. وہ یونیورسٹی نہیں بن پا رہی ہے.
وہ تو اب کی بات ہے نا، دیکھیں سر تب. وہ بھی نہیں بن پا رہی ہے. دیکھیں اس کے لیے ہاں وہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں بن پا رہی. آخر یہ کہاں یہ مونوپلی پڑے. آئی بی ریئلی بلنٹ اباؤٹ دیز تھنگس. دیکھیں اب یہ آپ نے ایک اور چیپٹر شروع کر دیا جو پھر کسی وقت کریں گے کہ ٹھیک ہے. یونیورسٹیاں کہاں سے شروع ہوئی اور یہ یونیورسٹی کب کس کو آفر ہوئی کیسا ہوا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپرچونٹی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی لوگ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں تو جو مرضی ہے لوگ کر لیں، اتنے آسمان سے آئے ہوں نیچے سے اوپر سے آئے ہوں، اگر ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی تو وہ بڑے بڑے لوگ آخر میں پیرش ہو جاتے ہیں. یہی عمر ہوتی ہے 70 80 50 سال یا 100 سال کی عمر ہے نا. تو اپرچونٹی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پھر کسی وقت کریں گے. میں آپ کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں اب میری کوئی ارمان رہ گیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اکنامک ٹرمائل میں مسلسل ہے. وجوہات جو بھی ہیں، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم نے نہیں کہنا کہ کیا ہے کس کی وجہ ہے، لیکن ہم نیچے تنزل پہ جا رہے ہیں اور نیچے تک چلے گئے ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن آ چکا ہے. اگر ہم نے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. جب 47 میں ہم آزاد ہوئے تھے ہم دنیا کے کو کمپیٹ کر رہے تھے، لیکن پھر دنیا بہت تیزی سے اوپر چلی گئی، ہم نیچے جاتے رہے، ان کے اپنے برابر بھی نہیں رہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو ہم نے اکنامک اور سولائزیشن میں ہم نے ایٹ پار آنا ہے، دنیا کمپیٹ کرنا ہے یا کچھ سروائیو کرنا ہے، تو وی نیڈ اے سارٹ آف سسٹم، اے سارٹ آف اسٹرینتھ کہ جو ہمارے اس ملک کو لے کر آگے چلے. اور وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نوٹیبل پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اور ایف سی پی ایس اور یہ بنائے ہیں تو اسے اسٹرینتھ آ جائے گی. اسٹرینتھ جو ہے کامن مین میں ہے. کامن مین میں سب سے زیادہ ضروری کس کے؟ مارجنلائزڈ جو پاپولیشن ہے. مارجنلائزڈ کہتے ہیں پسماندہ، جن کو موقع نہیں ملا یا مل نہیں سکتا. ہو کیا رہا ہے دنیا کا؟ میرے خیال میں جو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے، پرائیویٹ جنرل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جو گورنمنٹ سے نکل کر پرائیویٹ میں گئے. پرائیویٹ میں بھی پھر بات آگے نہیں بڑھی. اب ہر آدمی کے دماغ میں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بات نہیں بنی. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایک مارجنلائز پاپولیشن کو ہم نے امپاورڈ کرنا ہے کہ وہ جو بھی ان کا ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ کو پروڈکٹ بنائیں اور اس پروڈکٹ کو سیل کریں تو خود بھی وہ کھا پی سکیں اور کنٹری کو بھی آگے بڑھائیں، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. اور وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں میڈیکل کالج اور پروفیشنل کالج یونیورسٹیوں وغیرہ سے نکلنا ہوگا. ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا. اس وقت کون کریں؟ اس وقت اپرچونسٹ میجارٹی، سب نہیں لیکن میجارٹی اپرچونسٹ لوگ جو ہیں تو وہ آ کر اس پسماندہ لوگوں کو داؤ پھیر کر کے کچھ نہ کچھ کرا رہے ہیں. بے انتہا ورلڈ وائڈ جو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، اور لیکن وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے. اور جو لوگ 3 4 بہت بڑی بڑی جو ہے نا ریسورس فرمز پیسے لے رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یار لوگوں کو آگے بڑھائیں. کس چیز میں؟ اسکل بیسڈ لرننگ. اسکل بیس لرننگ، چھوٹی چھوٹی اسکل. جیسے ابھی تک ہم نے کیا کرایا ہے، ایک آپ نے فلم میکنگ کی اور آپ نے فلم اس میکنگ جگہ کورس میں کرایا. تقریباً جتنے بھی لوگ تھے ان کو پریکٹیکلی بتایا کہ فلم کیسے بناتے ہیں. میڈیا ہے آج کل تو میڈیا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طریقے سے ہم نے CCTV لوگوں کو لگانا سکھائے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. یہ سارا کچھ فری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل جی بالکل. اور یہ جو ہے تو ہم ان کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسکول سے نکلے ہوئے بچے ہیں، کالج میں ہیں یا جس لیول کے ہیں یا پڑھے بھی ہوئے ہیں، آلریڈی ان کو آتا بھی ہے، تو یہ خالی پڑھے ہوئے ہیں، وہ سیکھے کر ہوئے نہیں ہیں. پا رہے، سیکھے ہوئے اسکل نہیں. نہیں ہے، سیکھے ہوئے نہیں ہیں. تو ہم ان کو اسکل سکھانا چاہتے ہیں، چاہے انگریزی کیوں نہ ہو. تو انگریزی بھی بولنا ایک اسکل ہے، وہ بلا سکیں، ان کو آتی ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن بیسیکلی جو اسکل بیس ایجوکیشن ہے آف دی ماسز، اسمال پروگرامس چھوٹے چھوٹے سر جو وہ کرانا چاہتے ہیں. سرٹیفکیشنز یہ انسٹیٹیوٹ یا آفر کر رہا ہے تو وہ کیا گورنمنٹ آف KP سے ریکگنائز ہیں؟
ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ سے کیا وہ ریکگنائز ہے جو سرٹیفکیٹ ان کو ملتا ہے؟ یا کیا وہ ریکگنائز ہے ٹریڈ جی ٹیسٹنگ بورڈ سے؟ وہ دیکھیں نا، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ ہو جائیں اور وہ ڈگریاں لے کر اور اپنی ڈگری بیس پہ آگے جو بھی ہونا ہے وہ تو بڑے تھوڑے سے لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی. اصل مقصود یہ ہے کہ جو کروڑوں کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ رہ رہے ہیں، وہ سوری ٹو سے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، نہیں صحیح کروڑوں بات ہے ان لوگ جو کو. ہے انڈر پریویلیج ہیں، یہ ان کے ینگسٹر ہیں اور ینگسٹر بہت زیادہ ہیں کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. تو یہ ینگسٹر چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، وہ اپنے لیے کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتے کہ جو آگے بڑھا کے اور اس سے پیسے کما سکیں اور خود بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. تو وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ اس کے لیے ہم اپنا جو سرٹیفکیٹ اب دے رہے ہیں وہ بھی کافی ہے. وہ کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جا کر کسی دوسرے بندے کو بینڈر کو کہہ سکتے ہیں یار ہمیں اسسٹنٹ رکھ لو، کچھ دن کے لیے اسسٹنٹ ہو جائے، پھر وہ اپنا کرنا شروع اپنا کر کام دیں. بھی کر سکتے ہیں، یا بالکل سر. تو جو باقی جو ہے سرٹیفکیشنز وغیرہ وہ گورنمنٹ وغیرہ کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ، یہ ساری کر رہی ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ اپنی لیکن سر یہ جو اسکلس کورسز آفر ہیں یہ تو ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ سے ویریفائڈ ہے نا؟ وی ہیو دس بالکل سرٹیفکیٹ کہ یہ جگہ جو ہے یہ ویریفائی ہو چکی ہے پروفیشنل شیل کے نام پروفیشنل سے. شیل کے نام سے. اور بالکل وہ جو پروفیشنل شیل چل رہی ہے تو مطلب بزنس اونر میں نہیں ہوں تو وہ اور ہے، لیکن یہ کہ یہ بزنس ہے ہمارا، آئی ٹی ہے، آپ کا آئی ٹی ہے، آپ نے پش کیا ہے بیسیکلی، یو آر دی پرائم موور. نہیں سر، جی آپ نے میں موو کیا کیا. کریڈٹ اس کو لوں گا؟ میں تو یہی کہوں گا سر آپ کا ویژن ہے، آپ کی محنت ہے جس میں میں آپ کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سپورٹنگ ہینڈ ہوں. میں سپورٹ کر سکتا ہوں آپ کو یا آپ کے ویژن کو آگے بڑھا سکتا ہوں جس میں جتنا ہو سکے گا سر وی ول ڈو آور بیسٹ. ہمارے ہاتھ میں سر کوشش ہے، باقی اللہ کی کام ہے سر، جو جیسے اللہ کی چھوٹا مرضی سا کمرہ ہے، آپ کو پتہ ہے بالکل جی، ابھی تک چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹا کمرہ ہے. بٹ خواب بڑے ہیں انشاءاللہ، خواب اللہ تو پورے بڑے کرے گا، ہیں، اللہ خواب پورا تو کرے گا انشاءاللہ. سر بہت زبردست آپ نے اس جگہ کے بارے میں ایکسپلین کیا اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس کو اپنے تکمیل تک پہنچائیں اور ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بنے اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. سر آخر میں آتا ہوں سر آپ کی اس کتاب پہ، اور ویورز یہ کتاب جو ہے سر کی آپ بیتی ہے اور اس کا نام ہے کلام ناتمام، اور یہ از ڈاکٹر طارق سعید مفتی، اردو میں تحریر ہے. بہت زیادہ خوبصورت کتاب ہے، اس میں ان کی تصاویر بھی ہیں، اس میں سارا ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کے ایکسپیرینسز سب کچھ ہے. مجھے اس کتاب کی ایک وہ بہت زیادہ مطلب اس کے ساتھ میرا کنیکشن ہے کیونکہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ میں نے کھینچی تھی سر کے لیے اور اس وجہ سے کہ یہ میرے مینٹور کی کتاب ہے اور وہ تصویر بھی میں نے کھینچی، مجھے بہت عزیز ہے. اس کے بارے میں سر سے پوچھتے ہیں کہ سر کیوں یہ کتاب لکھی گئی اور کیسی اس کا رسپانس کیسا آیا؟ اس کی تو بہت اوپننگز ہوئی ہیں ایبٹ آباد میں، یہاں پہ لمبی بات تو نہیں کریں گے، کافی لمبی. ہر مہم میں سر، یہ تو بہت لوگ اس کو پسند کیا سر آپ کی اس بیتی کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں ہسٹری از بائسڈ. اب دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں، ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا اینشینٹ ہے اور کیا میسوپوٹیمین کہاں ختم ہوتا ہے اور اینشینٹ کہاں اور میڈیول کہاں شروع ہوتا ہے، اور یہ اور اسی طرح باقی ریلیجن کو چھوڑ دیں لیکن باقی چیزیں بھی جو ہیں تو وہ ابھی تک باعث کا شکار ہیں کہ یار یہ شاید ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. جو چیز تھوڑی سی ریلائبلٹی رکھتی ہے وہ ہے جو اس وقت کے لوگ اس وقت کے حساب سے لکھ لیتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی نے جو چیزیں بیت رہی ہیں، جگ بیتی، آپ بیتی، اور معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ لکھا ہو. اس میں بھی انفارچونیٹلی جو ریسنٹلی سب سے خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ یو کین ناٹ ڈپینڈ اپان دی سوشل میڈیا، کیونکہ آپ کا سوشل پرنٹ دوسرا میڈیا جو ہے تو اس میں بھی بہت سارے چکر آ گئے ہیں لوگوں کے، وہ چونکہ پروفیشن بن گئے ہیں تو اس لیے وہ بہت ساری باتیں جو ہے صحیح یا غلط ہو سکتی ہیں. لیکن جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یا شاید لکھوائی بھی ہیں تو اس میں ساری نہیں تو بہت ساری باتیں صحیح ہو سکتی ہیں اور ان باتوں پہ زیادہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پبلش اٹ اور پیرش اٹ. تو اگر آپ نے کوئی چیز لکھ لی ہے اور وہ رہ گئی ہے اور اگلے
کسی جنریشن تک پہنچ گئی ہے تو وہ اس کو زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچپن میں وہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ ڈائریاں لکھتے تھے. میں بھی ڈائریاں لکھتا تھا. تو کسی خاص اسٹیج تک ڈائریاں لکھتا رہا. پھر وہ میری ڈائریاں انفارچونیٹلی میں انگلینڈ چلا گیا تو پیچھے سے گم ہو گئی. گھر چینج ہو گیا تو وہ گئی پیرش ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے تو میں کسی اسٹیج پہ آ کر کسی وجہ سے وہ میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. جن کو انٹرسٹ ہو آپ پلیز دیکھ لیں. انٹرنیٹ آرکائیو پہ ہے, فری ہے, اور اس کا لنک بھی مل سکتا ہے. میں لکھ لیکن دے دوں بس, ہاں آئی ول آپ لکھ جو دیں. ہے تو وہ لنک لکھ کر دے دیں, اور تاکہ لوگ اس کو کھول کر پڑھیں جو پڑھ سکتے ہیں. اردو پڑھ سکتے ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اردو نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بھی بڑا ایک عجیب بات ہے. بولتے ہیں پڑھ نہیں پڑھ سکتے. نہیں سکتے. اچھا, اب کتاب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو بیک آف دا مائنڈ ہے. یہ جو ہے نا تو سب کانشیس لیول کی بات ہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہوئی ہے کہ میں اسی طرح کے آپ کے ساتھ جیسا بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہا ہوں تو اور بڑے فورم پہ بیٹھتا ہوں, گپ لگاتا ہوں. تو ایک فورم جو ہے ماڈرن ایج اسکول اینڈ کالجز سسٹم ہے جو کہ ایبٹ آباد میں ہے. میرا ایک ینگسٹر ہے, ہمارا ایک ادارہ ہے, وہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں, چلاتے ہیں, فلانتھروپک ہے. اس کے چیئرمین بھی ہیں جو PIRC کے نام سے ہے. تو وہ جناب اس کے بیٹھ کر اس کی وائف بھی پرنسپل ہے فیمیل سیکشن کی, پروفیسر سعید ایک ان کے بڑے نوٹیبل ہیں, یہ عبدالواحد میر صاحب ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے گپے لگتی تھی جب بھی ایبٹ میں. تو آخر میں ایک دن ونس اگین وہ چیلنجنگ بات ہے, جس طرح کہ مجھے چیلنج کر کے اور بھجوایا گیا کوہاٹ, اسی طرح چیلنج کر کے ان کی وائف ہے سمیرہ ان کا نام ہے, باتیں آپ بہت کرتے ہیں, لکھا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں نے کہا میں کیا لکھوں, مجھے تو لکھنا لکھنا نہیں آتا. انہوں نے کہا یہ جو کیسے بیان کرتے ہیں لکھیں. تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. 2017 کی بات ہے. اوکے. میرا خیال ہے جو بھی ہے ڈیٹ میں نے لکھی اکتوبر کے. دیٹس ہاؤ آئی ڈیسائیڈیڈ اوکے میں لکھتا ہوں. اور دوسرا بیک آف دا مائنڈ میں یہ ہے کہ یار چیزیں لکھنی چاہیے, کم از کم وہ رہ جائیں میرا متعلق نہ صحیح, لیکن جو جنیرکلی جو چیزیں میری آبزرویشن میں ایکسپیرینس میں کم از کم وہ ان کی اتھینٹسٹی نسبتاً زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ بعد میں کوئی نریٹ کرے کہ میرے باپ دادا پردادا نے یہ کیا تھا. سر بہت بہترین سر, آپ نے ایک زبردست اپنی زندگی کا اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہمارے ساتھ. سر آخر میں بس ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ناظرین کو تھوڑا سا ایک خلاصہ دیجیے گا کہ ہاؤ کین وی ینگسٹرز یا مجھ سے جو ینگ ہیں ہم زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح اس ملک کو کچھ نہ کچھ واپس بھی دے سکتے ہیں جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے, بس چھوٹے سے اس میں آپ سے تھوڑا سا وہ مانگ. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نیشنل رسپانسبلٹی ایک ہے. آج کا ہر انسان, ہر بچہ خصوصی طور پہ, اس کے ذہن میں ایک ہی ایمبیشن ہے, ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ جی کسی طریقے سے اس ملک سے بھاگ کر چلے جائیں. بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہے جو ابھی اس وقت یہ لوگوں کے ذہن میں ہے اور یہ واقع ہو رہی ہے. اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور اس کو ہم نے ایک ایسے نہج پہ لانا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ اس ملک میں رہ کر نہ صرف سروائیو کر سکتے ہیں بلکہ اس ملک میں رہ کر آپ لوگوں کے لیے آگے مشعل راہ اور ریسورس بن سکتے ہیں. اور وہ یہ جو موجودہ کام ہم چھوٹا سا ہے, لوگوں بہت دنیا کر رہی ہے یہ پروفیشنل شیز میں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو امپاور کر کے اور ان کو پروڈکٹس بنائیں اور ان کی سروسز جو ہیں اس میں ایکسلنس لائیں, تو وہ ایک حصہ ہے اس کا. تو میسج یہ ہے کہ بھئی آپ ان ریئل سینس جو بھی کام سیکھنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن ہے, اسکلز ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ان ریئل سینس سیکھیں اور پریکٹیکلی کریں. یہ ایک بیسک میسج ہے. اگر یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے. لیکن رسپانسبلٹی نیشنل لیول کی ہے جو وہ پیسے ڈپارٹمنٹ اور اس حد تک تو کر رہے ہیں اپنی پالیسیز کی حد تک, اسپرٹ لوگوں میں نہیں پھونک رہے. تو ہمیں لوگوں میں اسپرٹ پھونکنی ہے کہ پلیز UK امریکہ باہر جانے کے خواب چھوڑ دیں, پاکستان میں رہیں, ہاتھ جوڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں. ان کا مطلب یہ یوں نہیں بلکہ یوں ہاتھ یہ ہاتھ جوڑیں
اور آئیں اس ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. میری عمر میں اگر میں ینگ ہوں تو آپ کی عمر میں تو آپ بہت نوجوان لوگ ہیں, آپ کے آگے بہت راستے. انشاءاللہ سر ہم کوشش کریں گے. سر میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج میرے پروگرام میں آئے, اور ویورز کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹائم تک رہے. آپ نے بہت زبردست باتیں مفتی صاحب سے سنی, اور طارق سعید مفتی صاحب کو میں ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں, ان کی ہیلپ کا, ان کی گائیڈنس کا, اور ان کے ایڈوائسز کا جو انہوں نے آج بھی ہمیں دی اور مجھے ہمیشہ ملتی رہتی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو, Thank you so تھینک much. یو ویری Thank مچ. you.